معزز و مکرم بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے آپ تمام کی خدمت میں دل کی عطا گہرائیوں سے معراج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آج کی اس معراج کی رات کو ہم تمام کی مغفرت کا سبب بنائے۔ عزیزان گرامی قدر، معراج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 27ویں رجب المرجب کو پوری محبت کے ساتھ ہر سال اہل عقیدت اور اہل ایمان مناتے آئے ہیں۔ یہ سلسلہ نہ جانے کتنے 100 سالوں سے جاری ہے، اور عزیزان گرامی قدر یہ سلسلہ تا قیام قیامت جاری رہے گا۔ کیوں معراج کی رات منائی جاتی ہے؟ آپ دیکھیں گے ایک بڑی تعداد میں اس وقت میرے سامنے امت مسلمہ کے نوجوان تشریف فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، وہ نوجوان اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں جن میں سے کسی ایک کا سمجھ جانا پوری بستی کے لیے باعث رحمت بن جایا کرتا ہے۔ عزیز دوستو، یہ نوجوان وقت نکال کر مسجد میں تشریف لا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ آخر کیوں آئے اور یہ لوگ کیوں بیٹھے؟ عزیزان گرامی قدر، یہ بڑا بنیادی سوال ہے۔ مسجد میں گھر میں آرام کرنے کے بجائے مسجد میں بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر جو نوجوان سن رہے ہیں، ریزن کیا ہے، سبب کیا ہے مسجد میں بیٹھنے کا؟ تو عزیز دوستو، اس کا سیدھا سادہ جواب یہ ہے کہ جتنے حضرات تشریف لائے، جتنے نوجوان مسجد میں بیٹھے، ان کے آنے اور ان کے جمع ہونے اور ان کے بیٹھنے کا مقصود یہ ہے کہ واقعہ معراج کو سنا جائے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ واقعہ معراج نیا واقعہ تو ہے نہیں، 1500 سال پرانا واقعہ ہے، مگر ہر سال مسلمان بہت شوق کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، بڑے لگن کے ساتھ ہر سال یہی واقعہ سنتے ہیں۔ عزیز دوستو، یہ ایک ہی واقعہ بار بار کیوں سنتے ہیں؟ میرے دوستو، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ کام بار بار کرنے میں بھی اس کا مزہ ختم نہیں ہوا کرتا۔ جتنی بار وہ کام کرتے ہیں، اس کام کے کرنے میں اس قدر زیادہ مزہ انسان کو نصیب ہو جایا کرتا ہے۔ عزیز دوستو، معراج کا واقعہ کوئی نیا واقعہ نہیں۔ آپ جتنے یہاں بیٹھے ہیں، بچپنے سے آپ لوگوں نے سن رکھا ہے۔ آج میں نے ایک 8 سالہ بچے سے پوچھا معراج کیا ہے، اس بچے نے مجھے سب کچھ بتلا دیا۔ معراج میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو بلایا، اور معراج میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو تحفہ دیا۔ معراج میں جبریل امین آئے، رسول اللہ کے قلب مبارک کو دھویا گیا۔ عزیزان گرامی قدر، یہ 8 سالہ بچہ پورا واقعہ معراج بیان کر رہا ہے، تو یہ سب کچھ ہمیں پتہ ہے، پھر بھی ہم جمع ہو جاتے ہیں، پھر بھی ہم بیٹھتے ہیں، پھر بھی رات کا ایک حصہ اسی سنے ہوئے واقعے کو سننے میں ہم لگاتے ہیں۔ میرے دوستو، آخر ریزن کیا ہے؟ عزیز دوستو، بات اس کا جواب یہ ہے کہ جب انسان پیار کرنے لگ جاتا ہے، جس سے پیار کرتا ہے اس کی باتیں سن کر بھی انسان کے دل کو سکون مل جایا کرتا ہے۔ عزیز دوستو، سیدھی بات اتنی ہی ہے، واقعہ معراج پرانا واقعہ، مگر یہ واقعہ جس ذات سے کنیکشن رکھتا ہے، یہ واقعہ جس ہستی سے تعلق رکھتا ہے، یہ واقعہ جس مبارک ذات سے نسبت رکھتا ہے، عزیزان گرامی قدر، وہ ہستی مبارک ایسی ہے کہ ان کے واقعات نہ سنائے جائیں۔ اگر 1 گھنٹے تک مسلسل صرف یہ کہا جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ایک ہی بات کو بار بار دہرایا جائے، تب بھی کسی کو سکون ملے نہ ملے، مسلمانوں کے دلوں کو ضرور سکون مل جایا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ نام، یہ راحت ہے، یہ نام سکون ہے، اور یہ جو رات ہے عزیزان گرامی قدر، یہ معراج کی رات، یہ ہے کیا؟ یہ محبت کی رات ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس میں 2 محبت کرنے والوں نے ایک دوسرے سے پردے گرا کر ملاقات کی ہے۔ اور عزیز دوستو، اس رات کی لذت کو اور اس رات کے مزے کو کون محسوس کر سکتا ہے؟ وہی محسوس کر سکتا ہے جس کے سینے میں اللہ نے محبت کرنے والا دل عطا فرما دیا ہو۔ میرے دوستو، سیدھی بات ہے، آپ جتنے یہاں بیٹھے ہیں یہ سارے کے سارے اہل محبت ہیں، اور جن لوگوں نے اپنی مسجدوں پر تالے ڈال دیے وہ حساب کے بندے ہیں۔ میرے دوستو، 2 قسم کے بندے دنیا میں ہوتے ہیں۔ ایک حساب کے بندے، کیلکولیٹر لے کر بیٹھ جاتے ہیں، یہ کرو تو اتنا ثواب، یہ کرو تو اتنا ثواب، یہ کرو تو اتنا ثواب، وہ ہمیشہ کیلکولیشن میں رہ جاتے ہیں۔ اور بعض بندے حساب کے بندے نہیں ہوتے، بعض بندے محبت کے بندے ہوا کرتے ہیں۔ عزیز دوستو، حساب کا بندہ شب معراج میں یہی پوچھے گا اتنا وقت میں لگاؤں گا تو مجھے ملے گا کیا؟
محبت کرنے والا کہے گا نادان ہے تو حساب کی باتیں کر رہا ہے، حضور کا نام بھی لے لیا جائے تو ہمارے دل کو سکون مل جایا کرتا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرے میں اللہ پاک نے ہمارے سکون کا سامان رکھا ہے۔ بہرحال عزیزان گرامی قدر، شب معراج یہ عاشقوں کے لیے محبتوں کی رات۔ عزیزان گرامی قدر، ایک محبت کرنے والے نے اپنے محبوب کا جو اکرام کیا، ایک محبت کرنے والے نے اپنے محبوب کو جو احترام دیا، ایک محبت کرنے والے نے اپنے محبوب پر جو کرم فرمایا، ایک محبت کرنے والے نے اپنے محبوب پر جو نوازشات کی، ایک محبت کرنے والے نے اپنے محبوب کے ساتھ جو انتفاعات کیا، عزیز دوستو بس اسی کو سمجھنا ہے۔ اور عزیز دوستو جب آپ ان ساری باتوں کو سمجھیں گے، مجلس میں بیٹھنے سے قبل محبت کا جو لیول ہے محبت رسول کا، مجلس سے اٹھنے کے بعد اس لیول میں بے پناہ اضافہ ہو جائے گا، مگر شرط یہ ہے کہ آپ دل لگا کر سنیں حضور ہی کی باتیں، حضور ہی کی معراج۔ عزیز دوستو دل لگا کر سنیں، میں آج ادھر ادھر کی کوئی بات نہیں کرتا، سیدھے سیدھے واقعے معراج پر آ جاتا ہوں۔ عزیز دوستو وہی واقعہ ہم سنتے ہیں دل لگا کر، یہ بھول کر سنتے ہیں کہ ہم حیدرآباد میں بیٹھے ہیں، تصور کی آنکھوں کے ساتھ ہم پہلے مکہ معظمہ میں حاضری لگائیں گے، پھر بیت المقدس میں حاضری لگائیں گے۔ عزیزان گرامی قدر، اگر آپ میرے ساتھ رہیں تو پھر انشاءاللہ تعالی تصور میں ہم تمام کی حاضری حرم پاک بھی ہوگی، بیت المقدس بھی ہوگی، اور عزیز دوستو اس کے بعد کی جو دنیا ہے وہ ہمارے وہم و گمان سے باہر ہے، پھر بھی ہم جتنی ہماری چھوٹی عقل ہے کوشش کرتے ہیں واقع معراج کو سمجھنے کی۔ عزیز دوستو یہ واقعہ کیا ہے؟ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، ایک محبت کرنے والے نے اپنے محبوب پر انعام فرمایا، اسی کو واقع معراج کہتے ہیں۔ محبوب کا کتنا اکرام کیا جاتا ہے وہی واقع معراج میں کھل کھل کر بات سامنے آتی ہے، اور آپ جب دیکھیں گے کہ اللہ اس ذات سے اتنی محبت کرتا ہے تو پھر خود بخود بھی آپ کا دل اس پیارے محبوب کی محبت سے لبریز ہو جائے گا۔ اور میرے دوستو جس کو عشق رسول کی دولت مل جائے، جس کو محبت رسول کی دولت مل جائے، جس کو تعلق بالرسول کی دولت مل جائے، میرے دوستو اس کو سب کچھ مل گیا۔ اور عزیزان گرامی قدر، جس کو دنیا میں سب کچھ مل گیا اور حضور نہیں ملے، جس کو دنیا میں سب کچھ مل گیا حضور کا پیار نہ ملا، جس کو دنیا میں سب کچھ مل گیا رسول اللہ کی نسبت نہ ملی، جس کو دنیا میں سب کچھ مل گیا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں تڑپنا نصیب نہیں ہوا، میرے دوستو اس پوری کائنات میں اس سے بڑا محروم کوئی نہیں۔ میرے دوستو حضور کی محبت تو بہت اعلیٰ ہے۔ اس دنیا میں بھی پھر میں عرض کروں دو قسم کے بندے ہیں، ایک حساب کے بندے، میرے دوستو وہ صرف حساب کرتے رہتے ہیں پیسوں کا بھی، ان کا کمال کیا ہے؟ یحسب ان مالہ اخلدا، وہ مال گنتے جاتے ہیں، کاؤنٹ کرتے جاتے ہیں، رکھتے جاتے ہیں، پوری زندگی مال 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 کرتے رہتے ہیں، اور جب وہ پلٹ کر دیکھتے ہیں تو زندگی میں ان کے پاس ان کا اپنا کوئی نہیں رہتا، وہ اس کے دوست جدا ہو گئے ہوتے ہیں، رشتوں میں دوریاں بن گئی ہوتی ہیں۔ آج کی سوسائٹی اسی طرح کی سوسائٹی ہے، یہاں دوریاں۔ عزیز دوستو کیوں؟ یہ جو دنیا ہے یہ مادیت کی دنیا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہاں ہر بندہ دولت کے پیچھے دوڑ رہا ہے، ہر بندہ پیسے بنانا چاہتا ہے، ہر بندہ حساب کتاب میں لگا ہوا ہے۔ اور عزیز دوستو یہ مال کے چکر میں بہت سی مرتبہ انسان اپنوں کو کھو دیتا ہے۔ میرے دوستو دنیا کی محبت اگر کسی بندے کو نصیب نہ ہو اس سے بڑا نقصان میں کوئی نہیں، اور جس کو حضور کی محبت نصیب نہ ہو، دنیا میں جس کو اپنوں کی محبت نصیب نہیں ہوتی، وہ بندہ ڈپریشن میں چلے جاتا ہے، اور جس بندے کو حضور کی محبت نصیب نہیں ہوتی وہ ایمان سے نکل کر کفر کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ عزیز دوستو ایمان کی بہار حضور کی غلامی، ایمان کی بہار رسول اللہ کا پیار، ایمان کی بہار حضور کا تعلق، ایمان کی بہار حضور کی دعائیں، ایمان کی بہار حضور کا کرم فرمانا، ایمان کی لذت حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مسکرا کر دیکھ لینا، اسی میں سب کچھ رکھا ہوا ہے۔ عزیز دوستو صحابہ اکرام کی طرف اگر آپ نگاہ کر کے دیکھیں، شب معراج کی طرف بڑھنے سے قبل وہ منظر میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، احد کا میدان ہے۔ عزیزان گرامی قدر سارا معرکہ احد میں آپ کی خدمت میں نہیں رکھ سکتا، بس وہ منظر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ احد کا میدان ہے، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے 50 صحابہ کو ایک ٹیلے پر مقرر فرمایا کہ اگر میں جب تک نہیں بولوں کوئی بندہ پہاڑ چھوڑ کر اترے گا نہیں۔ تیر انداز صحابہ حضور نے مقرر فرما دیا۔ ادھر میدان میں صحابہ نے زبردست جنگ کی اور اللہ تعالیٰ نے کامیابی سے صحابہ کو ہمکنار کیا۔ جو صحابہ جیت گئے وہ تو میدان میں خوش تھے ہی، وہ جو پہاڑ پر بیٹھے صحابہ تھے وہ بھی بہت خوش ہوئے، ایکسائٹمنٹ میں وہ لوگ پہاڑ چھوڑ کر اتر گئے، اور عزیزان گرامی قدر وہ بھی جشن منانے لگے کہ اللہ نے ہمیں کامیابی دے دی ہے۔ پہاڑ کی طرف سے پھر کفار نے حملہ کیا، اور اس قدر بھیانک وہ حملہ تھا کہ سینکڑوں صحابہ شہید ہو گئے،
اور دیکھتے ہی دیکھتے صحابہ کی لاشیں بکھر گئی، حضور میدان میں تنہا ہو گئے۔ عزیز دوستو، ایک صحابی حضور پاک علیہ السلام کی طرف آئے، زید ان کا نام، رسول اللہ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے دیکھا کہ تیریں چل رہی ہیں۔ ان کا انداز کیا تھا؟ انہوں نے اپنا دایاں ہاتھ حضور کے سامنے رکھ دیا، تیریں جتنی آئیں وہ روکتے چلے گئے، شیل بنا لیا اپنے ہاتھ کو، سارا ہاتھ چھنی ہو گیا، پھر دائیں جانب آ گئے حضور کے، اپنا بایاں ہاتھ رکھ دیا۔ حضور پاک علیہ السلام ان کو دیکھتے جا رہے تھے کہ یہ کیا جذبہ ہے، یہ کیا غلامی ہے، یہ کیا محبت ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ان کا لیفٹ ہینڈ پورے کا پورا چھنی ہو گیا۔ اس کے بعد وہ حضور کی طرف پلٹ کر کھڑے ہو گئے، ان کی پیٹھ پر تیریں چلتی رہی، پیٹھ پر تیروں کی برسات ہوتی رہی۔ عزیز دوستو، وہ حضور کو انہوں نے نہیں چھوڑا یہاں تک کہ وہ زخمی ہو گئے۔ پھر دیگر صحابہ آئے، رسول اللہ علیہ السلام نے اس موقع پر ان کو دیکھ کر فرمایا، اے زید، تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ عزیز دوستو، یہ جو جملہ ہے وہ کہتے ہیں کل کائنات کی دولت مل جانا ایک طرف ہے، حضور کا یہ فرمانا کہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں یہ ایک طرف ہے۔ عزیزان گرامی قدر، صحابہ جیتے تھے اسی لیے کہ حضور ان سے خوش ہو جائیں، حضور ان کو دیکھ کر مسکرا دیں، رسول اللہ علیہ السلام ان سے خوش ہو جائیں، اسی لیے ان کی زندگیاں گزرا کرتی تھی۔ عزیز دوستو، مولا کائنات علی کے مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ الکریم کو دیکھیں آپ، ان کا نام مرتضیٰ بھی ہے، ان کا نام حیدر بھی ہے، ان کا نام علی بھی ہے، مگر لوگ ان کو خوش کرنا چاہتے تھے تو کہتے تھے ابو التراب۔ کیوں کہتے تھے؟ میرے دوستو، حضور پاک علیہ السلام ایک دن بی بی فاطمۃ الزہرا کے گھر تشریف لے گئے۔ سیدہ کائنات خاتون جنت بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا فکر مند بیٹھی ہوئی تھی۔ رسول اللہ نے پوچھا، فاطمہ کیا ہوا؟ کہنے لگی، یا رسول اللہ، علی میں اور مجھ میں بحث ہو گئی۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا، پھر؟ حضور علی ناراض ہو کر گھر سے چلے گئے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا، میں جانتا ہوں کہ علی خوش ہوتا ہے تو کہاں جاتا ہے، علی ناراض ہوتا ہے تو کہاں جاتا ہے، علی خوش ہوتا ہے تو بھی مسجد جاتا ہے، اور علی غمزدہ ہوتا ہے تو بھی مسجد جاتا ہے، مسجد سے ہٹ کر علی کہیں نہیں جاتے۔ حضرت آقا کائنات علیہ السلام مسجد میں تشریف لے گئے، وہاں گئے تو مٹی میں حضرت علی شیر خدا دائیں ہاتھ کو اپنے گال کے نیچے رکھے آرام فرما رہے ہیں۔ رسول اللہ علیہ السلام پہنچے، حضرت علی شیر خدا سو رہے ہیں، حضور تشریف لے گئے، ان کے سرانے بیٹھ گئے، ان کے گال سے مٹی کو صاف کرنا شروع کیا اور بار بار حضور فرماتے جاتے، قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب، اے مٹی والے اٹھ جا، اے مٹی والے اٹھ جا۔ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ الکریم فرماتے ہیں، مجھے جو نام میری ماں نے دیا، مجھے جو نام میرے باپ نے دیا، مجھے جو نام میرے خاندان نے دیا، اس نام سے بڑھ کر مجھے اس نام پر پیار آتا ہے جو نام مجھے میرے سرکار نے عنایت فرما دیا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، مطلب کیا ہے؟ وہ جیتے تھے کہ حضور خوش ہو جائیں، وہ حساب کتاب کے بندے نہیں تھے۔ آج کل ہو کیا گیا ہے، ہر چیز میں حساب ہو رہا ہے، ہر جگہ انسان کیلکولیٹر لے کر بیٹھا ہوا ہے۔ ایک اسی طرح کے بندے کی میری ملاقات، آپ بولیں گے معراج کب آئے گا، تمہید میں باتیں بہت آگے نکل رہی ہیں۔ عزیز دوستو، میں پلٹ کر آ جاتا ہوں یہ بات سنا کر۔ عزیز دوستو، مکہ معظمہ میرا جانا ہوا، 2016 کی بات میں آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں۔ تراویح سنانے کے لیے میں پہنچا مکہ معظمہ میں، میں 2-3 دن تھا، اس کے بعد میں جدہ چلا گیا۔ جدہ میں 6 دن کا قیام، وہاں تراویح تھی 5-5 پارے۔ عزیز دوستو، اس دوران ایک بندے سے میری ملاقات ہوئی۔ عزیز دوستو، حیدرآباد کا بندہ تھا، میں آپ کو سناؤں آپ حیرت زدہ ہوں گے کہ حساب کتاب کے بندے بھی کیسے ہوتے ہیں۔ اس بندے نے مجھ سے پوچھا، آپ آئے کب؟ میں نے کہا آئے وہی 4-5 دن ہو گئے۔ اس نے کہا پھر؟ میں نے کہا 3 دن میں مکہ معظمہ میں رہا، میں نے عمرہ کر لیا، اب میں جدہ میں ہوں، تراویح سنا رہا ہوں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالیٰ میں مدینہ پاک جاؤں گا، اور مدینہ منورہ میں تقریباً 10-12 دن کا میرا قیام ہے۔ اس بندے نے مجھ سے پوچھا، مدینہ اور 12 دن کیا کریں گے مدینہ میں 12 دن؟ میں نے کہا مدینہ میں کیا کریں گے، مدینہ میں تو ہمارے سرکار رہا کرتے ہیں۔ اس نے کہا مگر آپ کو میں بتلاؤں، اگر آپ مکے میں زیادہ کر لیتے ہیں تو زیادہ ثواب ملے گا۔ میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا مکے میں 1 نماز کا ثواب 1 لاکھ نمازوں کے برابر ہے، مدینہ منورہ میں 1000 کے برابر ہے، بعض روایتوں کے مطابق 50,000 کے برابر ہے۔ آپ مدینہ جا کر ثواب کیوں کھوتے ہیں؟ مکے جائیں۔ آپ مجھے دیکھیں، 12 سال سے میں جدہ میں ہوں، میں کبھی مدینہ نہیں جاتا، جب بھی موقع ملتا ہے میں مکے چلے جاتا ہوں۔ مکے میں ثواب بہت ملتا ہے، 1 کا 1 لاکھ ملتا ہے، اسی لیے انسان کو مکہ جانا چاہیے۔ میں نے کہا بھائی، ہم ہر جگہ کیلکولیٹر لے کر نہیں بیٹھا کرتے، ہمارا ماننا یہ ہے کہ مکے کی ساری نمازوں میں جتنا ثواب ملتا ہے اس سے بڑھ کر ثواب حضور کی ایک نگاہ کرم میں مل جایا کرتا ہے۔
اگر ہمارے سرکار ایک مرتبہ مسکرا دیں، ہمارے سرکار اگر ایک مرتبہ دیکھ لے، اگر ہمارے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ نظر کرم فرما دے، ہمارا ماننا یہ ہے کہ مکے میں ثواب بھی ملتا ہے، مکے میں عتاب بھی ملتا ہے، مگر حضور کے دربار میں چلے جاؤ، حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ، حضور کے در کے گدا بن جاؤ، حضور کے در کے نوکر بن جاؤ۔ میرے دوستو، اب میں تمہید کو طویل کرنا نہیں چاہتا، ایک مثال آپ کی خدمت میں دیتا ہوں۔ آپ لوگوں کے دل دھڑک رہے ہیں شب معراج کو یاد کرتے ہوئے، آپ بولیں گے ادھر ادھر میں آپ کو لے کر گھوم رہا ہوں۔ میرے دوستو، میں گھوم نہیں رہا۔ شب معراج کا مقصود کیا ہے؟ آپ بیٹھے کیوں ہیں؟ میرے دوستو، اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں بیٹھے۔ عزیزان گرامی قدر، آپ نہیں بیٹھے، پوری دنیا میں اور پورے حیدرآباد میں، اب میں آ رہا ہوں مختلف علاقوں سے گزرتے ہوئے، ہر مسجد میں عاشق بیٹھے ہوئے ہیں، اور عزیزان گرامی قدر ایک ہی نام کی خاطر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ نام رسول ہے، وہ نام محمد ہے۔ عزیز دوستو، یہ قصہ ہے، یہ کیا ہے؟ عزیز دوستو، یہی تو محبت ہے۔ ہر جگہ حساب کتاب بندے کو نہیں کرنا چاہیے۔ ایک مثال میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، آپ کو میری باتیں سنے آ رہی ہیں نا؟ الحمدللہ آپ لوگ انجوائے تو کر رہے ہیں، سوئیں گے تو نہیں؟ ویسے حیدرآبادی 10:30 بجے کوئی شریف سے شریف حیدرآبادی میں نہیں سوتا۔ عزیزان گرامی قدر، اگر کوئی سو جائے تو پھر دنیا اس کو نادان کہتی ہے، کچھ بھی کہتی ہے۔ 11 بجے سے پہلے کوئی شریف سے شریف حیدرآبادی 12 بجے سے پہلے نہیں سوتا۔ یہ سونے کا وقت نہیں ہے۔ آپ میرے ساتھ رہیں، دل لگا کر میری باتیں سنیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے کرم فرمانا چاہا۔ حضور نے ارشاد فرمایا، لوگو، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن، میں اپنے ہاتھوں کو ملا کر بتا نہیں سکتا، وہ ہاتھ بڑے مبارک، مگر حدیثوں میں وہ ساری باتیں آئی ہیں۔ عزیز دوستو، یہ گندے ہاتھ اس لائق نہیں ہے کہ اس کی مثال بھی دی جا سکے، بس آپ تصور میں اس کو کاؤنٹ کر لیں۔ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح دعاؤں میں اپنے ہاتھ ملاتے ہیں، دونوں ہاتھوں کو حضور نے اپنے قریب کیا، قریب کر کے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، قیامت کے دن اتنے لوگ، 2 ہاتھ جس طرح دعا میں ملاتے ہیں حضور نے ملا دیے، ملا کر فرمایا، اتنے لوگ قیامت کے دن بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ عزیز دوستو، حضرت فاروق اعظم سامنے بیٹھے، اٹھ کر کھڑے ہو گئے، عرض کیا، یا رسول اللہ، اس میں تھوڑا سا اضافہ کر دیجیے۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں کو تھوڑا بڑا کیا، بڑا کر کے فرمایا، اے لوگوں، قیامت کے دن اتنے لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے۔ پھر حضرت فاروق اعظم اٹھ کر کھڑے ہو گئے، انہوں نے کیا، حضور اس کو تھوڑا سا اور پھیلا دیں تاکہ اور زیادہ لوگ جنت میں چلے جائیں۔ ان کی تمنا بڑی اچھی ہے، زیادہ سے زیادہ لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت، ان کی تمنا ہے، سچی تمنا ہے۔ کہنے لگے، سرکار اس میں تھوڑا سا اضافہ کر دیجئے۔ حضور نے اپنے ہاتھوں کو اور پھیلا کر فرمایا، اتنے لوگ جنت میں بغیر حساب کتاب کے جائیں گے۔ پھر فاروق اعظم اٹھ کر کھڑے ہو گئے، کہنے لگے، حضور اس میں تھوڑا سا اضافہ کر دیجئے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق سے رہا نہیں گیا، حضرت ابوبکر صدیق اٹھ کر کھڑے ہوئے، حضرت فاروق اعظم کی طرف دیکھا، دیکھ کر فرمایا، عمر بیٹھ جاؤ۔ کہنے لگے، حضور کے ذریعے میں لوگوں کی بخشش کروا رہا ہوں، آپ مجھے بٹھا کیوں رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا، عمر بیٹھ جاؤ۔ کہنے لگے، آپ یہ بار بار مجھ سے کیوں کہتے ہیں؟ حضور بخشوانے پر آئے ہیں، بغیر حساب کتاب کے لوگ جنت میں داخل ہونے والے ہیں، آپ مجھے بٹھا کیوں رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق نے تاریخی جملہ کہا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عمر بیٹھ جاؤ، تم ہاتھ دیکھ رہے ہو مگر غور نہیں کر رہے ہو، یہ ہاتھ کس کے ہیں؟ اگر اللہ چاہے تو مصطفیٰ کی ایک مٹھی میں ساری امت کو بخش سکتا ہے۔ گرامی قدر، یہ ہے عقیدہ، یہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عزیز دوستو، مطلب کیا ہے کہ صرف ہمیشہ حساب کتاب کے بن کر نہیں رہ جانا چاہیے، کبھی محبت بھی کرنی چاہیے۔ اور عزیزان گرامی قدر، محبت انسان کو جہاں پہنچاتی ہے، یہ کیلکولیٹرز، یہ حساب، یہ کتاب، یہ ہوشیاریاں، یہ چالاکیاں، یہ عیاریاں، یہ مکاریاں، عزیز دوستو یہ نہیں پہنچایا کرتی۔ عشق کے بندے بنے، محبت کے بندے بنے۔ شب معراج ہے کیا؟ عزیز دوستو کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایک محبت کرنے والے نے، ایک محبت کیے جانے والے کو جو اکرام کیا، اور محبوب کو چاہا کیسے جاتا ہے، محبوب کو آنر کیسے دیا جاتا ہے، محبوب کو عزت کیسے دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ اپنے محبوب کو کیسی شان دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی کا اظہار فرمایا، اسی کو شب معراج کہتے ہیں۔ میرے دوستو، اب دل لگا کر ہم حاضری لگاتے ہیں اس پاکیزہ ہستی کی بارگاہ میں جس کو منانا یہ صحابہ کی زندگی کا مقصود تھا۔ صحابہ جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں اسی مقصود پر، اگر میں اس کو اور کھولتا جاؤں
تو میرے دوستوں 50 مثالیں صحابہ کی زندگیوں سے ملتی ہیں کہ وہ لوگ نمازیں بھی وار دیتے تھے حضور کے نام پر۔ عزیزان گرامی قدر، نماز جیسی عظیم عبادت بھی وہ قربان کر دیتے تھے حضور کے نام پر۔ مگر اب اس موضوع کو میں زیادہ پھیلانا نہیں چاہتا۔ آپ لوگ بیٹھے ہیں، خوش نصیب ہیں کہ حضور کی خاطر بیٹھے ہیں، آپ بھی خوش نصیب، میں بھی خوش نصیب۔ میرے دوستو، جو حضور کا نام سنے وہ بھی خوش نصیب، جس کی زبان پر حضور کا نام آئے وہ بھی خوش نصیب، جو حضور کی مجلس میں بیٹھ جائے وہ بھی خوش نصیب، جو حضور سے دل لگائے وہ بھی خوش نصیب۔ میرے دوستو، انکار کرنے والے کل بھی آٹے میں نمک کے برابر تھے، آج بھی آٹے میں نمک کے برابر ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب پوری دنیا عموماً ہوتی کیا ہے؟ جہاں ایمان ہوتا ہے وہاں حضور کی غلامی ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، جہاں ایمان ہوتا ہے وہاں حضور کی محبت اور حضور کے لیے تڑپنا اور رسول اللہ علیہ السلام کے لیے مچلنا ہوتا ہے۔ اس جذبے کو لاکھ کھریدنے کی کوشش کی جائے، لاکھ دلوں سے نکالنے کی کوشش کی جائے۔ 1400 سال گزر گئے، کوشش کرنے والے کوشش کر رہے ہیں، حضور پر قربان ہو جانے والے حضور پر قربان ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ عزیز دوستو، یہ رات آئی نہیں، کتنے فتوے نکلے، شب معراج منانا بدعت ہے، مسجد جانا حرام ہے، مسجدوں کو تالے لگا دو، آج کی رات نہیں منانا ہے، یہ سنت نہیں، 50 باتیں کرو۔ عاشق کہتا ہے بھائی جب چراغ لگایا جاتا ہے پروانہ کسی سے فتویٰ نہیں لیتا، خود بخود قربان ہو جایا کرتا ہے۔ عزیز دوستو، پروانہ نہیں پوچھتا روشنی ہے مجھے جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے، مولوی صاحب آپ اپنا فتویٰ دیں میں کیا کروں؟ پروانہ کہتا بھائی تو اپنا فتویٰ اپنی جیب میں رکھ لے، اپنی تقریر اپنی جیب میں رکھ لے اور اپنی دعوت اپنی جیب میں رکھ لے، میں فتووں پر چلنے والا نہیں ہوں، میں مصطفیٰ کی محبت میں جلنے والا ہوں۔ عزیز دوستو، بہرحال عزیزان گرامی قدر، آج ہمارا جمع ہونا حضور کی خاطر، محض حضور کی خاطر، اخلاص کے ساتھ جتنے نوجوان بیٹھے ہیں اپنے سرکار کی خاطر بیٹھے ہیں، اپنے آقا کی خاطر بیٹھے ہیں، اپنے مولا کی خاطر بیٹھے ہیں۔ اب آئیے معراج میں ہوا کیا ہے، پھر دوہراتے ہیں وہی قصہ محبت۔ اور عزیزان گرامی قدر، پھر سے ایک مرتبہ ایمان تازہ کر لیتے ہیں۔ ایک صاحب نے مجھ سے کہا 2 دن قبل جمعرات کو، وہی واقعہ کتنے مرتبہ سننا صاحب؟ ہو گیا نا، ایک مرتبہ سن لیے، وہی واقعہ کتنے مرتبہ سننا؟ میں نے ان سے کہا آپ نے عصر کی نماز پڑھی؟ جی ہاں میں نے عصر کی نماز پڑھی۔ میں نے ان سے کہا مغرب پڑھیں گے آپ؟ میں نمازی ہوں، 5 وقتہ نمازی الحمدللہ، میں سنتوں کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں۔ بہت اچھا ہے، آپ نے عصر میں پہلی رکعت میں کون سی صورت پڑھی؟ انہوں نے بات کی صورت بیان کرنی شروع کی۔ میں نے کہا بات کی نہیں، پہلی رکعت میں آپ نے تعوذ کے بعد، ثنا کے بعد، تعوذ کے بعد، تسمیہ کے بعد آپ نے پڑھا کیا؟ میں نے سورۃ الفاتحہ پڑھی۔ اچھی بات ہے، پہلی رکعت میں آپ نے پڑھ لی؟ جی ہاں۔ پھر دوسری رکعت میں آپ نے کیا پڑھا؟ پھر دوسری رکعت میں بھی میں نے سورۃ فاتحہ پڑھا۔ میں نے کہا پڑھ لیے تھے نا بھائی آپ پہلی رکعت میں، پھر دوسری رکعت میں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ارے وہ سورۃ الفاتحہ اس کو چھوڑو تو نماز نہیں ہوتی، وہ تو بار بار پڑھنے کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا سورۃ الفاتحہ جب نہیں پڑھو تو نماز مکمل نہیں ہوتی، اور معراج میں سرکار کو یاد نہ کرو تو ہماری معراج کی رات مکمل نہیں ہوتی۔ عزیزان گرامی قدر، واقعہ ایک ہی ہے مگر جب بھی سنو ایمان تازہ ہوتا ہے۔ کچھ چیزیں پرانی نہیں ہوتی، حیدرآباد والوں کے لیے بریانی پرانی نہیں ہوتی۔ عزیز دوستو، 1 لاکھ مرتبہ آپ کھلائیں پھر وہی شوق سے بندہ بریانی کھاتا ہے۔ کوئی بندہ حیدرآبادی یہ نہیں بولتا کل کھا لیا تھا نا بریانی، آج پھر گئی کو کھانا ہے۔ عزیز دوستو، بریانی کا مزہ حیدرآباد کو لگ گیا ہے، جب بھی کھائیں گے نیا مزہ آئے گا، جب بھی کھائیں گے نیا ٹیسٹ آئے گا۔ میرے دوستو، واقعہ معراج کا بھی قصہ یہی ہے، واقعہ پرانا ہونے کے باوجود جب بھی سنیں گے ایمان تازہ ہو جاتا ہے، جب بھی سنیں گے دل ہم حیدرآباد میں رہ کر مدینے کے تاجدار کی محبت میں تڑپنے لگتا ہے۔ میرے دوستو، آئیے واقعہ معراج کی طرف چلتے ہیں۔ میرے دوستو، بنیادی سوال، پہلا سوال میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ وہ سوال یہ ہے، کیا رسول اللہ کو یہ جو معراج ہوئی ہے یہ خواب میں ہوئی ہے یا جسم کے ساتھ ہوئی ہے؟ آج کے لیے بہت چل رہا ہے ٹرینڈ کہ آسانی سے حضور کی عظمت کو گھٹانے کے لیے وہ جو معراج ہے وہ قصہ خواب کا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، خواب ہوتا تو اتنا بڑا انقلاب نہیں ہوتا، خواب کے لیے اتنے لوگ جمع نہیں ہو جاتے۔ عزیز دوستو، واقعہ معراج خواب کا واقعہ نہیں ہے، جسم کا واقعہ ہے۔ اس کے پیچھے میں بولوں آپ ماننے ضروری نہیں، میرے دوستو اس کے پیچھے دلیلیں بھی ہیں۔ 2-3 دلیلیں رکھتا ہوں تاکہ ان دلیلوں کو آپ ذہن نشین کر لیں اور جو انکار کریں ان کو آپ یہ باتیں سمجھائیں۔ میرے دوستو، پہلی بات، خواب کا یہ واقعہ نہیں۔ پہلی دلیل کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا۔ اللہ پاک فرماتا ہے پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو، عبد کو لے گئی۔ اور عزیزان گرامی قدر، عبد یہ لفظ آپ یاد رکھیں، عبد کس کو کہتے ہیں؟ عبد روح کو نہیں کہتے، اور عبد صرف جسم کو نہیں کہتے۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ فرماتا ہے عبد کو وہ ذات لے گئی۔
عزیز دوستو عبد کس کو کہتے ہیں؟ عبد اس کو کہتے ہیں جس کے پاس جسم بھی ہو، جس کے پاس روح بھی ہو۔ عزیز دوستو صرف روح کے ساتھ حضور جاتے تو اللہ کے پاس کلمات کی کوئی کمی نہیں۔ سبحان الذی اسری بروحہ، اللہ فرما سکتا ہے، اللہ کے پاس کلمات کی کوئی کمی نہیں۔ اللہ چاہے تو کہہ سکتا تھا پاک ہے وہ ذات جو اپنے حبیب کی روح کو لے گئی، مگر اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا۔ اللہ پاک فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، فرمایا پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے خاص کو۔ عزیز دوستو اللہ تعالیٰ نے بندہ کہہ کر یہ واضح کر دیا کہ روح نہیں گئی ہے، رسول اللہ اپنے جسم کے ساتھ تشریف لے گئے ہیں۔ عزیز دوستو یہ پہلی بات آپ ذہن نشین کر لیں۔ دوسری بات عزیزان گرامی قدر، روح کو اگر لے جانا ہے تو روح کے لیے سواری بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سواری کا استعمال روح کرتی ہے کہ جسم کرتا ہے؟ عزیزان گرامی قدر یہ لاجیکل بات ہے کہ نہیں؟ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح ترمذی کی حدیث ہے کہ حضور کی خدمت میں براق لایا گیا۔ عزیزان گرامی قدر اگر روح کا سفر کرنا ہوتا تو پھر یہ سواری کی کوئی ضرورت آپ مجھے بتلائیں۔ عزیزان گرامی قدر آپ بائک کا استعمال کرتے ہیں روح کے لیے کرتے ہیں یا جسم کے لیے؟ جسم کے لیے۔ عزیزان گرامی قدر روح کے لیے کسی بائک کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عزیز دوستو 1,24,000 کم و بیش پیغمبر تشریف لائے، آپ جانتے ہیں ان کے لیے کوئی سواریاں نہیں دیا گئے، مگر عزیز دوستو حضور جو تشریف لے گئے، حضور کی خدمت میں باضابطہ سواری لائی گئی۔ سواری پر بیٹھنا یہ روح کا خاصہ نہیں ہے، سواری پر بیٹھنا یہ جسم کا خاصہ ہے۔ تو دوسری بات ہماری سمجھ میں آتی ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جسم پاک کے ساتھ تشریف لے گئے۔ کلیئر ہو گئی باتیں؟ پہلی بات کون سی؟ عبد۔ پہلی بات کون سی؟ پہلی بات کون سی؟ عبد کس کو کہتے ہیں؟ جسم اور روح کے مجمع کو عبد کہتے ہیں۔ صرف روح ہوتی تو اللہ فرماتا روح کو لے گیا، صرف جسم ہوتا تو اللہ فرماتا میں جسم کو لے گیا۔ اللہ فرماتا ہے نہ میں روح کو لے گیا نہ میں جسم کو لے گیا، میں عبد کو لے گیا ہوں۔ عبد اس کو کہتے ہیں جس کے پاس جسم بھی ہو، جس کے پاس روح بھی ہو۔ عزیز دوستو پہلی بات میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے ذہن نشین ہو گئی۔ دوسری بات شب معراج کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے باضابطہ سواری بھیجی، اور عزیزان گرامی قدر سواری بھیج کر اللہ پاک نے امت کو میسیج دیا کہ اے لوگو، یہ مصطفیٰ کریم کا جانا صرف روح کے ساتھ نہیں ہے، روح سواریوں پر نہیں بیٹھا کرتی، مصطفیٰ کریم براق پر بیٹھ کر امت کو پیغام دے رہے ہیں کہ مصطفیٰ اپنی روح کے ساتھ نہیں جا رہے ہیں، اپنے جسم کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں۔ عزیز دوستو دونوں باتیں کلیئر ہو گئیں۔ اس طرح کی بہت سی دلیلیں۔ تیسری دلیل کیا ہے؟ میرے دوستو حضور پلٹ کر آئے، ہنگامہ برپا ہوا، کچھ لوگوں نے مانا کچھ لوگوں نے نہیں مانا۔ اگر حضور کہتے میں نے خواب دیکھا ہے، خواب میں تو کوئی بھی بندہ کچھ بھی دیکھ سکتا ہے۔ آپ آج رات سوئیں، خواب دیکھیں آپ امریکہ میں، کسی کو انکار نہیں ہے، آپ امریکہ گئے ہوں گے۔ خواب میں اگر کوئی بندہ امریکہ جائے، امریکہ نہیں آپ آسمان پر جا کر آئیں، نو پرابلم۔ خواب میں اگر کوئی بندہ جائے تو اس پر واویلا نہیں ہوتا، اس پر ہنگامہ نہیں ہوتا۔ مکہ معظمہ میں جو ہنگامہ ہوا حضور کے جانے پر، حضور کے لوٹنے پر، یہ ہنگامہ بتلا رہا ہے کہ حضور خواب میں تشریف نہیں لے گئے تھے۔ حضور اگر خواب بیان کرتے تو اپنے غیر بھی اس کو مان لیتے۔ حضور نے خواب نہیں بیان کیا تھا، حضور نے فرمایا تھا میں حقیقت میں تشریف لے گیا ہوں، تب جا کر ایک ہنگامہ ہوا تھا۔ بہرحال عزیز دوستو یہ تین باتیں ذہن نشین رکھ لیں۔ اب آئیے سیدھے ہم حاضری لگاتے ہیں حضور کے دربار میں۔ آپ میرے ساتھ رہیں، واقعہ تیزی کے ساتھ وہی باتیں میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، مگر ایمان تازہ ہوگا۔ ہر جگہ آپ محسوس کریں گے کہ ہمارے سرکار جیسا کوئی نہیں، ہمارے سرکار لاجواب ہیں۔ ہمیں جو نسبت اللہ نے دی ہے وہ بے مثال نسبت دی ہے، ہمیں جو مصطفیٰ اللہ نے دیا ہے ایسا رسول اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ عزیز دوستو آپ کو قدم قدم پر معراج اور واقع معراج یہ احساس دلائے گا کہ حضور بے مثال ہے، حضور لاجواب ہے، حضور جیسا کوئی نہیں۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ دل لگا کر سنیں گے نا انشاءاللہ؟ سنیں گے کہ سوئیں گے؟ سنیں گے انشاءاللہ۔ عزیز دوستو آ جائیے۔ عزیزان گرامی قدر مسجد ہے، میں اس سے زیادہ مذاق کر نہیں سکتا تاکہ آپ جاگ جائیں۔ میں نے پوچھ لیا، بہرحال آپ میرے ساتھ رہیں، دل لگا کر واقع معراج سنتے ہیں۔ عزیز دوستو یہی 27ویں رجب المرجب تھی۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی چچیری بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے گئے تھے، اور حضور ان کے گھر میں آرام فرما رہے تھے۔ عزیز دوستو ایسا کیوں ہوا؟ حضور اپنے گھر میں کیوں نہیں سوئے؟ یہ سب سے پہلا سوال اٹھتا ہے۔ اپنے گھر میں بھی سو سکتے ہیں نا؟ عزیز دوستو اگر حضور اپنے گھر میں سوتے تو معراج ہوتی نہیں۔ آپ بولیں گے کیوں نہیں ہوتی؟ اس واسطے نہیں ہوتی کہ حضور کا جو گھر ہے اس گھر کا ادب اللہ پاک نے یہ بیان فرمایا ہے
کہ اس گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہیں ہو سکتے. یہ ادب ہے اس گھر کا. لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم. اللہ پاک فرماتا ہے جب تک رسول اللہ اجازت نہیں دیں تم گھر میں داخل نہیں ہو سکتے. حضور کے گھر میں داخل جبریل نہیں ہو سکتے تھے، اسی لیے حضور گھر میں نہیں سوئے. آپ بولیں گے اپنے گھر میں سو جاتے اور باہر آ کر جبریل امین آواز دے دیتے اور داخل ہو جاتے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. ارشاد فرمایا میرے حبیب جو آپ کے گھر کے دروازوں پر کھڑے ہو کر آپ کو آوازیں دیتے ہیں وہ آواز دینے والے سارے کے سارے بے وقوف ہیں. عزیز دوستو، حضور کا گھر ایسا گھر ہے کہ نہ اس میں داخل ہوا جا سکتا ہے نہ اس گھر کے باہر کھڑے ہو کر آواز دی جا سکتی ہے. اللہ فرماتا ہے آواز دینے والے بے وقوف ہیں. حضور کے دربار میں آ کر اور حضور کے دروازے پر آ کر آواز نہیں دینی چاہیے. اے اللہ پھر ملاقات کرنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وہ میرا مصطفیٰ ہے، آواز دے کر بلانا نہیں ہے، وہ میرا حبیب ہے. دروازے کے باہر کھڑے ہو کر انتظار کرنا ہے. مصطفیٰ باہر تشریف لائیں تو حضور سے ملاقات کر لینا ہے، مگر آواز نہیں دے سکتے. اسی لیے رسول اللہ علیہ السلام اپنی چچیری بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے گئے. پتہ کیا چل رہا ہے؟ حضور بھی جانتے تھے کہ میرا اللہ مجھے بلانے والا ہے. عزیزان گرامی قدر حضور کو خبر تھی کہ کوئی نہ کوئی رات ایسی آئے گی کہ میرا پروردگار مجھے اپنی بارگاہ میں بلائے گا. حضور پاک علیہ السلام حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے گئے. یہ حضرت علی شیر خدا کی بہن ہے، حضرت ابو طالب کی بیٹی ہے، رسول اللہ علیہ السلام کی چچیری بہن ہے، حضرات حسنین کریمین کی، حضرت امام حسن حضرت امام حسین کی پھوپھو ہے، حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا ان کا نام. ان کے گھر حضور پاک علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں. حضرت جبریل امین چھت میں سے داخل ہو گئے. توڑا چھت کو، مگر ایسا نہیں توڑا کہ کسی کو تکلیف پہنچے. ایک خاص انداز میں چھت کو توڑا اور گھر کے اندر حضرت جبریل امین داخل ہو گئے. حضور پاک علیہ السلام آواز حضور نے سنی، مگر رسول اللہ علیہ السلام اٹھے نہیں، خاموش لیٹے رہے. رسول اللہ علیہ السلام جبریل امین آ گئے حضور کی خدمت میں. حضور آرام فرما رہے ہیں. جبریل امین علیہ السلام نے سوچا کہ اٹھاؤں تو اٹھاؤں کیسے. عزیزان گرامی قدر محبت والا ادب والا اٹھاتا ہے تو اس میں بھی ادب ہوا کرتا ہے، محبت والا اٹھاتا ہے تو اس میں بھی بڑی محبت ہوا کرتی ہے. ہمارے پاس کہتے ہیں اساتذہ کو اٹھائیں اور اپنے پیر کو اٹھائیں، اپنے ماں باپ کو اٹھائیں. اس کا طریقہ کیا ہے؟ آواز دے کر ابا اٹھو، امی اٹھو، یہ طریقہ نہیں ہے. اے میرے پیر اٹھ جاؤ، عزیزان گرامی قدر یہ طریقہ نہیں ہے. آواز دے کر اے میرے استاد اٹھو، عزیز یہ ادب نہیں ہے. ادب کیا ہے؟ پیر اگر آرام کر رہا ہو، ماں اگر آرام کر رہی ہو، باپ اگر آرام کر رہا ہو، طریقہ کیا ہے؟ پیروں کے پاس بندہ بیٹھ جائے اور محبت کے ساتھ ادب کے ساتھ پیر دبانا شروع کر دے. ایک آدھ منٹ تو وہ انجوائے کریں گے، چلو پیر کوئی دبا رہا ہے، اس کے بعد محسوس تو کریں گے کوئی نہ کوئی پیر دبا رہا ہے. عزیزان گرامی خود بخود پھر وہ دیکھیں گے آنکھیں کھول کر کہ آیا کون ہے اور کیوں دبا رہا ہے. عزیز دوستو یہ ادب ہے. حضرت جبریل امین نے عرض کیا اے اللہ تیرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر تو ہو گیا ہوں، اٹھاؤں تو اٹھاؤں کیسے؟ اللہ پاک نے فرمایا جبریل میں نے تجھے جو ہونٹ دیے ہیں وہ ہونٹ کس سے بنائے؟ کہنے لگے یا اے اللہ یہ ہونٹ کافور کے تو نے بنائے. اللہ پاک نے فرمایا اے جبریل یہ ہونٹ کافور کے میں نے تجھے دیے ہی اس واسطے ہیں کہ معراج کی شب میرے مصطفیٰ کے تلووں پر اپنے ہونٹوں کو رکھ دے. ہونٹوں کی ٹھنڈک جب حضور کے تلووں سے لگے گی تو مصطفیٰ کریم اپنی آنکھیں کھولیں گے. عزیزان گرامی قدر یہ ہونٹوں کا رسول اللہ کے قدموں سے لگانا، اس میں بھی امت کے نام ایک میسیج ہے کہ اے لوگوں وہ فرشتہ جو 1,24,000 کم و بیش پیغمبروں سے ملاقات کرنے والا ہو. میرے دوست ہم نے تو کسی پیغمبر سے ملاقات نہیں کی. جبریل امین اس ہستی کو کہتے ہیں 1,24,000 کم و بیش پیغمبروں سے انہوں نے ملاقات کی. ان کی ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے بھی ہے، آدم علیہ السلام سے بھی ہے، نوح علیہ السلام سے بھی ہے. ایک پیغمبر کے وہ صحابی نہیں ہیں، 1,24,000 کم و بیش پیغمبروں کے وہ صحابی ہیں. ان کی عظمت کا آپ اندازہ لگائیں. اللہ تعالیٰ نے جو مرتبہ ان کو دیا وہ حافظ قرآن نہیں ہے. عزیزان گرامی قدر قرآن لانے والے ہیں. قرآن مجید کا تعارف یہ ہے نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین. اللہ فرماتا ہے قرآن کیا ہے؟ قرآن وہ پاکیزہ کلام ہے جو روح الامین لے کر اتر جایا کرتے ہیں. عزیز دوستو یہ ہیں جبریل امین علیہ السلام. عزیز دوستو ان کی عظمتوں کا عالم کیا ہے؟ مگر انہوں نے بھی اپنا مقام بتلا دیا کہ لوگوں میں بہت شان والا ہوں،
میں بہت مرتبے والا ہوں، میں بہت عزت والا ہوں، میری عزت اتنی ہے کہ آسمان کے سارے فرشتے میرا اکرام کرتے ہیں، سارے فرشتوں کا مجھے سردار قرار دے دیا گیا ہے۔ وہ میکائیل، وہ اسرافیل، وہ عزرائیل، وہ رضوان، وہ مالک جنت، یہ جتنے کرامن کاتبین، یہ جتنے فرشتے ہیں، یہ سارے کے سارے فرشتے احترام کرتے ہیں جبریل امین علیہ السلام کا۔ وہ بہت بڑے فرشتے ہیں، سب سے زیادہ شان والے فرشتے ہیں، مگر انہوں نے اپنے ہونٹ رکھے کس کے قدموں میں؟ حضور کے قدموں میں اپنے ہونٹ رکھ کر جبریل امین نے امت کو پیغام دیا کہ لوگوں، جبریل کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں سے مصطفیٰ کے قدموں کا آغاز ہوا کرتا ہے۔ اے لوگوں، قسمت پر ناز کرو، اپنی قسمت پر کہ تمہیں رسول جو ملا ہے، جبریل امین جس کو کہتے ہیں، وہ بھی ان کے تلووں پر اپنے سر کو رکھ دیا کرتا ہے، وہ بھی ان کے تلووں کو چوما کرتا ہے۔ میرے دوستو، یہ ہے ہمارے سرکار۔ لوگ کہتے ہیں آپ معراج نہ منائیں، پھر منائیں تو کیا منائیں؟ ایسا رسول ہمیں دے اللہ، اور ایسی شان والا رسول ہمیں دے اللہ، اور ہم اس کو بھول جائیں؟ عزیزان گرامی قدر، یہ تو ہم سے ہو ہی نہیں سکتا۔ عزیز دوستو، بہرحال حضرت جبریل امین علیہ السلام نے حضور کے تلووں پر اپنی آنکھیں ملی، اپنے ہونٹ رکھے۔ رسول اللہ نے آنکھیں کھولی، پوچھا جبریل کیا ہوا؟ کہنے لگے اے پیارے حبیب، آپ کا پروردگار آپ سے ملاقات کے لیے مشتاق ہے۔ اے میرے حبیب، اللہ تعالیٰ آپ کو یاد فرما رہا ہے، آج کی رات آپ کو چلنا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نیند سے بیدار ہونے کے بعد رسول اللہ علیہ السلام نے وضو فرمایا اور سیدھے رسول اللہ علیہ السلام کعبہ معظمہ میں آ گئے۔ حضور پاک علیہ السلام کا طریقہ تھا کہ حضور کعبے پہنچ جاتے تھے، کعبہ معظمہ میں حضور آئے، حضرت جبریل امین آگے بڑھے، رسول اللہ علیہ السلام سے عرض کیا حضور آپ کے قلب مبارک کو چاک کر کے، آپ کے سینے مبارک کو چاک کر کے آپ کے قلب مبارک کو دھونا ہے، اس کو شق صدر کہتے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام کے حلقوم مبارک سے لے کر ناف مبارک تک یہ سارے حصے کو حضرت جبریل امین نے کاٹا اور پھر اندر سے دل مبارک کو نکالا۔ اس طرح کا واقعہ حضور کی زندگی میں 4 مرتبہ پیش آیا۔ کتنی مرتبہ؟ اس واقعے کو شق صدر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ شق صدر۔ شق کہتے ہیں کٹنے کو، کاٹنے کو، صدر کہتے ہیں سینے کو۔ شق صدر کا مطلب سینہ چاک ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ حضور کے ساتھ 4 مرتبہ اس طرح کا واقعہ پیش آیا۔ میں اشارے دیتا ہوں، سارے واقعات کی ساری تفصیلات میں آپ کو سنا نہیں سکتا۔ پہلی مرتبہ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب رسول اللہ علیہ السلام بی بی حلیمہ سعدیہ کے گھر رہا کرتے تھے، بی بی حلیمہ سعدیہ کی جھوپڑی میں رہا کرتے تھے۔ عزیز دوستو، رسول اللہ علیہ السلام بکریاں چراتے تھے۔ بی بی حلیمہ سعدیہ کی بکریاں اپنی بہن کے ساتھ تشریف لے گئے ہیں، بی بی شیمہ کے ساتھ۔ حضرت بی بی شیمہ نے دیکھا فرشتے اترے، انہوں نے حضور کو لٹایا اور حضور کے سینے مبارک کو چاک کیا، قلب مبارک کو نکالا۔ وہ دوڑتی ہوئی گئی بی بی حلیمہ کے پاس، جا کر کہنے لگی ہمارے مکی بھائی کے سینے کو کچھ لوگوں نے چاک کر دیا، ان کو ختم کر دیا، ان کو مار دیا۔ بی بی حلیمہ سعدیہ نے جب یہ کلمات سنے، دوڑتی ہوئی آئیں اور جب حضور کے پاس پہنچی تو حضور آرام سے مسکراتے ہوئے بیٹھے تھے۔ بی بی حلیمہ نے پوچھا اے مکی مدنی رسول، آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ حضور نے فرمایا 2 لوگ آئے تھے، ان لوگوں نے میرے سینے کو چاک کیا، میرے قلب مبارک کو نکالا، اس کو کسی پانی سے دھویا، پھر لگا دیا اور وہ چلے گئے۔ رسول اللہ علیہ السلام سے بھی حلیمہ سعدیہ نے فرمایا آپ کو ڈر نہیں ہوا؟ کہنے لگے میں اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ عزیزان، مجھے ڈر نہیں ہوتا، یہ جو نئی مخلوقات ہیں میرے لیے کوئی اچنبے کی بات نہیں۔ عزیز دوستو، یہ پہلا واقعہ تھا بی بی حلیمہ سعدیہ کے دور میں حضور کے ساتھ جو پیش آیا۔ عزیز دوستو، پھر یہ کیوں تھا؟ بچپنے کی جو حضور ہر شرارت سے پاک ہیں، مگر بچپنے کی جو طبیعتیں ہوتی ہیں اور بچپنے کے جو تقاضے ہوتے ہیں وہ سارے تقاضے نکال دیے گئے۔ بچپنے کی شرارت کا لفظ بھی میں استعمال نہیں کر سکتا چونکہ وہ حضور ہیں، مگر عزیزان گرامی قدر فطری طور پر بچوں کے اندر کچھ میلانات ہوتے ہیں، اس کو بھی نکال دیا گیا۔ دوسرا مرحلہ حضور پاک علیہ السلام کے شق صدر کا کب پیش آیا؟ جب رسول اللہ علیہ السلام 10 سال کے ہو گئے۔ 10 سال کے بعد پھر جوانی کی عمر آنے والی تھی۔ جوانی میں انسان کے جو میلانات ہوتے ہیں، ان سارے میلانات سے بچانے کے لیے رسول اللہ کے قلب مبارک کو پھر دھویا گیا اور نور سے بھر دیا گیا۔ عزیزان گرامی قدر، یہ دوسری مرتبہ ہو گیا۔ تیسری مرتبہ جب حضور پر وحی نازل ہونے والی تھی، پھر شق صدر کیا گیا اور رسول اللہ علیہ السلام کا سینے مبارک چاک کیا گیا اور پھر قلب مبارک کو دھویا گیا۔ کیوں؟ تاکہ اللہ کے کلام کے بوجھ کو
حضور کا قلب مبارک برداشت کر سکے، پھر تیاری کی گئی اور پھر اللہ نے وحی نازل فرمائی۔ کتنی مرتبہ ہو گیا؟ کل 3 مرتبہ۔ چوتھی مرتبہ جو شق صدر ہوا وہ معراج کی شب ہوا۔ معراج کی شب کیوں ہوا؟ رسول اللہ سر کی آنکھوں سے اللہ کا جلوہ دیکھنے کے لیے جا رہے تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ مصطفیٰ کریم کے قلب مبارک کو دھو دیا جائے، پریپیئر کیا جائے، تیاری ہو رہی تھی اللہ کے دیدار کی۔ اور عزیز دوستو، جس پانی سے حضور کے قلب مبارک کو دھویا گیا وہ پانی زمزم تھا۔ میرے دوستو، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کسی اور پانی کا انتخاب کیوں نہیں ہوا؟ زمزم ہی کا انتخاب کیوں ہوا؟ مفسرین اور محدثین کہتے ہیں زمزم کو پہلے نسبت حضرت اسماعیل کے قدموں سے تھی۔ اللہ یہ چاہتا تھا کہ زمزم کو صرف اسماعیل کی نسبت نہ ہو، زمزم کو محمد الرسول اللہ کی نسبت بھی حاصل ہو جائے۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ یہ چاہتا تھا کہ ایک نسبت اس کو نہ ہو، دوہری نسبت پہ اس کو حاصل ہو جائیں۔ قلب مبارک کو زمزم سے جو دھویا گیا، اس میں زمزم کی کوئی شان نہیں ہے۔ میرے دوستو، حضور کے قلب سے نسبت ہو گئی تو زمزم کی شان میں اضافہ ہو گیا ہے۔ میرے دوستو، رسول اللہ کے قلب مبارک کو زمزم نے پاک نہیں کیا۔ دوسرے لفظوں میں اگر کہیں، زمزم نے حضور کے قلب کو پاک نہیں کیا، حضور نے زمزم سے اپنا دل دھلوا کر زمزم کو عزت عطا فرما دی۔ عزیز دوستو، یہی ہے بات۔ بہرحال رسول اللہ علیہ السلام کے قلب مبارک کو دھویا گیا، خدمت میں سواری پیش کی گئی، سواری کا نام تھا براق۔ عزیز دوستو، آپ بھی مہمان کو بلائیں، مہمان کے بلانے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کارڈ دے دینا، دوسرا طریقہ یہ ہے سواری کا انتظام کرنا۔ عزیزان گرامی قدر، سواری کا آپ شادی میں 500 کارڈ چھاپتے ہیں اور 1000 کارڈ آپ چھاپتے ہوں گے شادی میں، بطور مثال 1000 کارڈ آپ نے چھاپے یا 500 کارڈ آپ نے شادی میں چھاپے، مگر آپ کا ہمارا طریقہ کیا ہے؟ ہم 500 لوگوں کے لیے کار کا انتظام نہیں کرتے، مگر آپ کے پیر تشریف لانے والے ہیں، آپ کے استاذ تشریف لانے والے ہیں، آپ جس کا بہت احترام کرتے ہیں وہ ہستی تشریف لانے والی ہے، تو آپ کرتے کیا ہے؟ آپ ان سے عرض کرتے ہیں حضرت یہ کارڈ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے، میں اپنے ایک دوست کو مقرر کر رہا ہوں، وہ آپ کی خدمت میں فلاں وقت پر گاڑی لے کر آ جائے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس گاڑی نہیں ہے۔ عزیز دوستو، پھر یہ گاڑی بھیجی کیوں جاتی ہے؟ یہ ان کے محتاج ہونے اس بات کی دلیل نہیں ہوتی، یہ اکرام ہے، یہ احترام ہے، یہ تعظیم ہے۔ عزیزان گرامی قدر، دنیا کو یہ میسیج دیا جاتا ہے کہ میری دعوت میں اگر 1000 آ رہے ہیں، 1000 کا آنا اور ہے، اس مہمان کا آنا اور ہے۔ عزیز دوستو، شب معراج بھی بالکل اسی طرح ہوا۔ 1,24,000 کم و بیش پیغمبر تشریف لائے بیت المقدس میں، مگر سواری کسی کے پاس نہیں بھیجی گئی۔ اللہ کسی کو سواری کب بھیجنے والا ہے؟ اللہ فرماتا میں اللہ ہوں، تم بندے ہو۔ بندے سواری نہیں پوچھا کرتے، جہاں بلائے حاضری لگا دیا کرتے ہیں۔ بندوں کا کام اے اللہ سواری بھیج دے جب ہم آئیں گے، بندہ یہ نہیں بول سکتا، بندہ بندہ ہے۔ بندے کا کام جہاں اللہ بلائے حاضر ہو جانا ہے، مگر یہ بندہ بندہ خاص ہے۔ یہ بندہ صرف بندہ نہیں ہے، یہ بندہ بندہ بھی ہے، یہ بندہ محبوب بھی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ بندہ صرف عام بندہ نہیں ہے، یہ اللہ کا بندہ خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی خدمت میں براق کی سواری بھیجی۔ اس براق کا کمال کیا تھا؟ میرے دوستو، میں سیدھی سیدھی باتیں عرض کرتا ہوں، ابھی ہم پہنچے نہیں، آسمانوں تک پہنچنا ہے، یہیں پر 11:15 ہونے آئے ہیں۔ عزیز دوستو، میں تھوڑی سی سپیڈ اپنی بڑھا دیتا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں یہی براق کیوں لایا گیا؟ عزیز دوستو، جنت میں اللہ تعالیٰ نے 40,000 براق پہلے سے پیدا فرما دیے، 40,000 براق جنت میں ہیں۔ جبریل امین گئے جنت کسی ایک براق کا انتخاب کرنے کے لیے، سارے براق جنت میں انجوائے کر رہے تھے، ایک براق آنسو بہا رہا تھا۔ حضرت جبریل امین نے وہ جو سب انجوائے کر رہے تھے ان کو چھوڑ دیا، جو براق آنسو بہا رہا تھا اس کو پکڑ لیا، پکڑ کر اس سے پوچھا براق تو رو کیوں رہا ہے، رونے کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے سنا ہے کہ آمنہ کے لال دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، مگر دنیا کہاں ہے، جنت کہاں ہے، مجھے وہ بہت یاد آتے ہیں۔ حضرت جبریل امین نے فرمایا کتنا یاد آتے ہیں؟ وہ اتنا یاد آتے ہیں کہ ان کی یاد جب آتی ہے تو مجھے کھانا بھی اچھا نہیں لگتا، ان کی جب یاد آتی ہے تو مجھے دوست بھی اچھے نہیں لگتے، جب ان کی یاد آتی ہے تو میں تڑپتا ہوں، جب ان کی یاد آتی ہے تو میں روتا ہوں۔ عزیز دوستو، پتہ کیا چل رہا ہے کہ خوش نصیبی اللہ اس کو عطا کرتا ہے جو مدینے کی تاجدار کی محبت میں رو لیا کرتا ہے۔ میرے دوستو، آپ بھی جو بیٹھے ہیں عزیزان گرامی قدر، یہ بیٹھنا یہ محبت ہے میرے دوستو، اور محبت کرنے والا کرتا کیا ہے؟ محبت سچی ہو یا جھوٹی، محبت کرنے والا روتا ضرور ہے۔ میرے دوستو، عاشق ہو اور روئے نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔
डुप्लीकेट मोहब्बत में लोग रोते हैं, ये तो अल्लाह और उसके रसूल की सच्ची मोहब्बत है। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, जो झूठी मोहब्बत होती है जिस्म के साथ, उसमें कुछ भी नहीं होता। शादी हो जाने के बाद पूरी मोहब्बतें ख़त्म, वो पूरा खेल ही ख़त्म हो जाता है। इतनी झूठी मोहब्बत, उसमें बंदे ऐसे रोते हैं, ऐसे आंसू बहाते हैं, रात रात भर तकिए भिगा देते हैं रो रो कर। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, ये क्या है? ये झूठी मोहब्बत है। मेरे दोस्तों, झूठी मोहब्बत का ये आलम है तो फिर सरकार से की जाने वाली सच्ची मोहब्बत का आलम क्या होगा? मेरे दोस्तों, मोहब्बत करने वाला हो और रोए नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मोहब्बत करने वाला तो रोने के बहाने ढूंढा करता है। अजीज दोस्तों, जो आशिक होता है उसका चेहरा जर्द होता है, वो आहें भरता रहता है और उसकी आंखों में हमेशा आंसू रहते हैं। मेरे दोस्तों, ये आशिक की पहचान है। तो 40,000 बुराक में एक बुराक का इंतखाब हुआ। किस बुराक का इंतखाब हुआ? उस बुराक का इंतखाब हुआ जो रोता था। अजीज दोस्तों, उस बुराक का इंतखाब हुआ जो तड़पता था। उस बुराक का इंतखाब हुआ जो मचलता था। उस बुराक का इंतखाब हुआ जो आहें भरता था। उस बुराक का इंतखाब हुआ जो लौ लगाए हुए था। मेरे दोस्तों, पता क्या चल रहा है? असल ये दौलत लौ लगाना है। लौ मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। अजीज़ान गिरामी क़द्र, कमाल क्या है? इंसान दुनिया के किसी खित्ते में रहे, मगर वो जब सोए तो उसे हुजूर याद आ जाएं, वो जागे तो उसे हुजूर याद आ जाएं। अजीज दोस्तों, वो खाने के लिए बैठे तो उसे हुजूर याद आ जाएं। अजीज़ान गिरामी क़द्र, शादी हो तो उसे हुजूर याद आए, मय्यत हो तो उसे हुजूर याद आए, मस्जिद जाए तो उसे हुजूर याद आए, वो ताजिर बनकर तिजारत करने के लिए जाए तो उसे हुजूर याद आए, वो बाजार जाए तो उसे हुजूर याद आए, वो अपनी बीवी बच्चों के साथ बैठा हो उसे हुजूर याद आ जाए, और वो याद आए तो ऐसे आए कि उसकी आंखें भीग जाएं। मेरे दोस्तों, आज आप मस्जिद में बैठे हुए हैं, आप अपनी अपनी जिंदगियों का जायजा लें। मेरे दोस्तों, हमने सब कुछ पा लिया, मगर सबसे बड़ी दौलत जो हमने खोई है वो तड़पते हुए दिल, भीगी हुई आंखें। मेरे दोस्तों, हमारी आंखें सूख गई, हमारे दिल पत्थर हो गए। मेरे दोस्तों, ना अल्लाह की मोहब्बत में रोना आता है, ना रसूलुल्लाह की मोहब्बत में तड़पना आता है। मेरे दोस्तों, नहीं मैं कमा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मेरा कारोबार है, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरा घर है, मेरी जायदाद है, ये सब कुछ आपके पास है। अगर रोना नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। अजीज़ान गिरामी क़द्र, लोग कहते हैं मर्द नहीं रोते। सही है, मर्द दुनिया के लिए नहीं रोया करते, मगर मर्द वो होते हैं जो अल्लाह के लिए रोया करते हैं। अजीज़ान गिरामी क़द्र, मर्द दुनिया के लिए नहीं रोते, छोटे छोटी बातों पर नहीं रोते, मगर मर्द कहते उसको है जो रोता है और बहुत बिलक बिलक कर रोता है, वो तड़पता है। और अजीज दोस्तों, अल्लाह के पास है किसकी कीमत? अल्लाह के पास अल्फाज की कोई कीमत नहीं है, अल्लाह के पास जज्बात की कीमत है। अजीज दोस्तों, अल्लाह मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह फरमाता है, अगर तुम सच्ची मोहब्बत करता, ज़बान से नहीं बोलता, तू हाथ उठाता, तेरी आंखें भीग जाती। अजीज़ान गिरामी क़द्र, आशिक मोहब्बत करने वाला, प्यार करने वाला बोला नहीं करता। और अजीज दोस्तों, अगर एक मरतबा भी आँख भीग जाए ना, आप समझ लीजिएगा कि आपकी मेरी बख्शिश का सामान हो गया। अगर एक मरतबा भी आँख भीग जाए, हुजूर फरमाते हैं क़यामत में एक बंदे को लाया जाएगा, नाम अमल देखा जाएगा, गुनाह ज़्यादा नेकियां कम। अल्लाह फरमाएगा इसको ले जाओ, जहन्नम में दाखिल कर दो। उसको ले जाया जा रहा होगा, वो पलट पलट कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब देखेगा। अल्लाह फरमाएगा कुछ बोलना चाहता है? वर्ष करेगा मौला हाँ बोलना चाहता हूँ। अल्लाह फरमाएगा क्या बोलना चाहता है? अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करेगा, मौला तूने फरमाया था कि जिस बंदे की आँखें तेरी मोहब्बत में भीग जाएँ तो उसको जन्नत अता फरमा देता है। अल्लाह पाक ने फरमाया ये तो है। इरशाद फरमाया, मौला मेरी आँख तो नहीं भीगी थी, आँख की जो पलक है, एक मर्तबा तेरी मोहब्बत में पलक का एक बाल भीग गया था। अल्लाह फरमाता है उसी बाल के सदक़े में तेरी मग़फ़िरत फरमा रहा हूँ। तेरे तेरा बाल भीग गया था, तुझे याद है? हाँ मौला मुझे याद है, मैं तो तेरा अल्लाह हूँ, मैं तो भूला नहीं करता। वाकई एक मर्तबा ऐसा हुआ था, तेरी आँख नहीं भीगी थी, आँख का एक बाल, पलक का एक बाल भीग गया था। वो एक मर्तबा तेरे बाल का भीग जाना वही तेरी मग़फ़िरतों का सामान है। मेरे दोस्तों, बुराक जो हुजूर की खिदमत में पेश किया गया, पेश क्यों किया गया? वो जो सारे बुराक थे वो इंजॉय कर रहे थे जन्नत में, एक बुराक था जो तड़प रहा था हुजूर की याद में। अजीज़ दोस्तों, आपकी खिदमत में गुजारिश यही है
کہ وہ ان براقوں کی طرح نہ بنے جو زندگی کو صرف انجوائے کرتے ہیں، اس براق کی طرح بن جائیں جو حضور کی یاد میں تڑپا کرتا ہے۔ اور میرے دوستو، جب براق تڑپتا ہے نا، وہ سارے براقوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اس براق کو لا کر حضور کی خدمت میں پیش کر دیا جاتا ہے۔ میرے دوستو، آپ لوگوں کی صبر کا امتحان نہیں لیتا، اب آگے بڑھیں، پیغام دینا ضروری ہے۔ یہ واقعہ صرف ہم سنتے چلے جائیں، کوئی میسیج نہ لیں تو میرے دوستو پھر جمع ہونا پورے فائدے کا باعث نہیں بن سکتا۔ میسیج ضروری ہے۔ میسیج کیا ہے؟ تڑپنا۔ میرے دوستو، میسیج کیا ہے؟ نرم دل۔ میسیج کیا ہے؟ رقت قلبی۔ میسیج کیا ہے؟ آنکھوں کا بھیگنا۔ عزیزان گرامی قدر، میسیج کیا ہے؟ اللہ رب العزت ہو یا اللہ کے رسول ہو، ان کی یادوں میں تڑپنا۔ اگر یہ نصیب نہ ہوا تو پھر کچھ بھی نصیب نہیں ہوا۔ اور میرے دوستو، شب معراج ہو یا شب برات ہو، اگر ہم پر ایک لمحہ ایسا طاری ہو جائے کہ ہماری آنکھ بھیگ جائے، ہمارا دل تڑپ جائے، میرے دوستو پھر سب کچھ ہمیں مل گیا۔ پوری رات آپ نے کچھ نہیں کیا، آنکھ میں ایک آنسو لا لیا آپ نے، میرے دوستو پوری رات کچھ نہیں کرنا، وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ایک آنسو نصیب ہو جاتا ہے، چاہے وہ دعا کے ذریعے نصیب ہو، چاہے وہ درود کے ذریعے نصیب ہو، چاہے وہ سلام کے ذریعے نصیب ہو۔ بعض لوگ کہتے ہیں اللہ کی محبت میں رونا چاہیے، بعض لوگ کہتے ہیں رسول اللہ کی محبت میں رونا چاہیے۔ میرے دوستو، یہ جھگڑے ہمارے ڈالے ہوئے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ جو اللہ کی محبت میں روئے اس سے بھی حضور خوش ہو جاتے ہیں، اور جو حضور کی محبت میں روئے اس سے بھی اللہ خوش ہو جایا کرتا ہے۔ یہ محبتیں دو نہیں ہیں، محبت رسول محبت خدا ہے، اور محبت خدا محبت مصطفیٰ ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ جدائیاں ان دونوں محبتوں میں ہے ہی نہیں۔ بہرحال عزیزان گرامی قدر، حضور براق پر سوار ہوئے اور یہ سواری چلی۔ 3 فرشتے ساتھ تھے، جبرائیل بھی تھے، میکائیل بھی تھے، اسرافیل بھی تھے۔ یہ مبارک قافلہ چل پڑا۔ کہاں گیا یہ قافلہ؟ بیت المقدس گیا۔ وہاں گئے تو 1,24,000 کم و بیش پیغمبر پہلے سے ہاتھ باندھے رسول اللہ کا انتظار کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، یہ کیوں ہے؟ وہ کیوں پہلے سے آ کر انتظار کر رہے ہیں؟ عزیزان گرامی قدر، وہ باراتی ہیں اور رسول اللہ دولہا ہے۔ دولہا پہلے آ کر نہیں بیٹھتا، دولہا ذرا انتظار کرا کر آتا ہے۔ دولہا ہے بھائی، اس کی اپنی شان ہے۔ عزیز دوستو، مگر حیدرآباد کے دولہے انتہا درجے کا انتظار کروا رہے ہیں، یہ ٹھیک نہیں۔ میرے دوستو، آپ انتظار 10-15 منٹ کا کرائیں۔ ایک شادی میں گیا، شادی تھی رات 9 بجے کی، دولہا آیا رات کے 12:15 بجے، اور میرے سے شرط لگا دی تھی میرا خطبہ آپ بھی پڑھیں گے۔ عزیزان گرامی قدر، میں نے اس دن تہیہ کر لیا کہ 15 منٹ ویٹ کروں گا، اس کے بعد کوئی خطبہ میں نہیں پڑھنے والا۔ رات 9 بجے کارڈ میں لکھا ہوا ہے، اور دولہا انٹری کب لے رہا ہے؟ 12:15 بجے۔ شادی تھی نا، ذرا بارات نکل گئی، ذرا ہوتا اتنا تو ہوتا، اتنا تو نہیں ہوتا، 10-15 منٹ دولہے کا انتظار ہو سکتا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، سارے پیغمبر جمع تھے، پھر حضور تشریف لائے۔ سارے پیغمبروں نے حضور کا ویلکم کیا، حضور کا استقبال کیا، پیغمبروں نے استقبال کیا۔ حضرت جبریل امین نے اقامت دی۔ اب حضرت آدم علیہ السلام اس خیال میں ہیں کہ شاید مجھے امامت ملے گی، چونکہ جتنے ہیں سارے کے سارے بچے ہیں، میں ان تمام کا بابا ہوں، اور بابا کی موجودگی میں بیٹے تو نماز نہیں پڑھایا کرتے۔ حضرت آدم علیہ السلام سوچ رہے ہیں اب پکا میری امامت ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دل میں سوچا میں نے جتنا کام کیا ہے پورے پیغمبروں کی جماعت میں میرے جتنا تو کسی نے کام نہیں کیا۔ 950 سال میں نے لوگوں کو اللہ کی جانب بلایا ہے، 950 سال میں نے تبلیغ کی ہے، کوئی اتنی تبلیغ تو کوئی نہیں کرا جتنی میں نے کی۔ ہو نہ ہو مصلی پر مجھے کھڑا کیا جائے گا۔ اتنے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا مصلی پر تو مجھے کھڑا کیا جائے گا، کعبے کا بنانے والا میں، کعبے کا بسانے والا میں، اور میری وجہ سے لوگ حج کرتے ہیں اور میری وجہ سے قربانی کرتے ہیں، ہو نہ ہو آج مصلی تو پکا مجھے ملنے والا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دل میں خیال آیا میں وہ ہوں جس نے اپنی گردن زمین پر رکھ دی اللہ کی خاطر، اور اپنا گلا کٹانے کے لیے میں تیار ہو گیا، ہو نہ ہو مجھے ملے گا چانس۔ حضرت اسماعیل کا خیال۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا یہ جتنے ہیں سورج جیسی اللہ نے مجھے دی ہے، میں موسٹ ہینڈسم ہوں، مجھ سے زیادہ ہینڈسم کوئی نہیں۔ اور جب بندہ بہت زیادہ خوبصورت ہوتا ہے ہو سکتا ہے کہ مصلی اسے دے دیا جائے۔ جبریل امین علیہ السلام نے اقامت ختم کی، آگے بڑھے، حضور کا ہاتھ تھاما اور لا کر مصلی پر کھڑا کر دیا۔ رسول اللہ نے پلٹ کر دیکھا، جبریل امین نے کہا آپ تمام شان والے ہیں، مگر جہاں مصطفیٰ آ جاتے ہیں وہاں کسی کی امامت نہیں چلا کرتی۔
یہ رسول ہے، ان کی موجودگی میں حسن والے بھی لاجواب ہو جاتے ہیں، خلت والے بھی لاجواب ہو جاتے ہیں، کلام والے بھی لاجواب ہو جاتے ہیں، خلافت والے بھی لاجواب ہو جاتے ہیں۔ اے لوگوں، اے پیغمبروں کی پاکیزہ جماعت، آپ سارے کے سارے شان والے ہیں، مگر آپ کی شانیں جہاں ختم ہوتی ہیں وہاں سے مصطفیٰ کی شان کا آغاز ہوا کرتا ہے۔ یہ رسول اللہ ہے، ان جیسا کوئی نہیں۔ یوسف علیہ السلام بہت حسین ہے، حسن کے 10 حصوں میں سے 9 حصے یوسف علیہ السلام کو ملے، ایک حصہ پوری کائنات کو ملا، مگر جبریل امین علیہ السلام کہیں گے کہ اے لوگو، اے پیغمبروں کی پاکیزہ جماعت، یوسف علیہ السلام کو 9 حصے ملے، پوری مخلوق کو ایک حصہ ملا، ان 10 حصوں کو ملا لیا جائے تو رسول اللہ کا چہرہ بن جایا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حضور سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں، حضور سے زیادہ پیارا کوئی نہیں۔ موسیٰ میں کلام کرنے والا، حضرت جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا آپ کلام کرتے تھے تو 70,000 پردوں کے بعد کرتے تھے، آج وہ ذات امامت کرے گی کہ بغیر پردے کے اللہ کا جلوہ دیکھنے والے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، یہ ہیں ہمارے سرکار علیہ الصلاۃ والسلام۔ بہرحال رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے امامت فرمائی، اور عزیز دوستو پھر حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے خطبہ دیا، اور وہ ساری تفصیلات میں آپ کی خدمت میں نہیں عرض کرتا۔ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام چل پڑے، وہاں سے حضور نکلے، حضور کی خدمت میں دو پیالے پیش کیے گئے، ایک پیالہ تھا شراب کا، دوسرا پیالہ تھا آپ جانتے ہیں دودھ کا۔ عزیز دوستو، آپ بولیں گے شراب کیوں پیش کی گئی؟ شراب تو حرام ہے، اس وقت تک شراب ابھی حرام نہیں ہوئی تھی، شراب مدینہ منورہ میں حرام ہوئی، یہ واقعہ مکہ معظمہ کا واقعہ ہے، حرام نہیں ہوئی تھی۔ اس کے باوجود حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا رجحان امت کو بتلانا تھا، شراب پیش کی گئی، دودھ پیش کیا گیا، دونوں چیزیں جائز ہیں۔ حضور نے شراب کو چھوڑ دیا، دودھ کو لے لیا، اور عزیز دوستو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دودھ کو اختیار فرمانا، حضرت جبریل امین علیہ السلام فرماتے ہیں یہ دودھ کا، حضور کا دودھ کو اختیار فرمانا یہ فطرت کو چننا ہے، حضور فطرت کو پسند کرتے ہیں۔ شراب پینا یہ فطرت کے خلاف ہے، شراب پی نہیں جا سکتی، شراب کپڑے پر لگ جائے تو کپڑا نہ پاک، آپ جانتے ہیں شراب کا کیا حال ہے۔ میرے دوستو، آج کل لوگ ماڈرن ہو کر نعوذ باللہ شراب بھی پینے لگے، ماڈرن ہیں۔ عزیز دوستو، ایسے ماڈرنزم پر لعنت بھیجیے جو ماڈرنزم انسان کو شراب کے قریب کر دیتا ہے۔ میرے دوستو، ہمیشہ اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ بہرحال حضور نے دودھ کا انتخاب فرمایا، دودھ کا پیالہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے پی لیا۔ اس کے بعد دنیا کی سیر ختم، اب ہم آسمانوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ لوگ انجوائے تو کر رہے ہیں، تھک تو نہیں گئے؟ آپ تھک گئے تو بھی میں چھوڑنے والا نہیں ہوں، پورا عرش تک تو لے جانے والا ہوں، اس کے بعد ختم۔ عزیزان گرامی قدر، آپ تھک گئے تو بھی سنانا ہے، اتنا تو اب ختم کرا گئی یہ بات۔ میرے دوستو، اصل یہ جو دنیا کی سیر تھی بیت المقدس تک وہ ہو گئی، اب یہاں تک کی جو سیر ہے، حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کہتے ہیں مکے سے بیت المقدس تک کی جو سیر ہے اس کو اسراء کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ISRA، اسراء، ISRA۔ ہمارے پاس شب معراج کہتے ہیں، عرب دنیا میں لیلۃ الاسراء والمعراج، وہ لوگ اسراء اور معراج کہتے ہیں۔ بہرحال یہ اسراء ختم، یہاں سے معراج کا آغاز ہو رہا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے پہلے آسمان پر پہنچے۔ عزیز دوستو، 2 ہستیاں تھیں، ایک جبریل امین، ایک رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرشتے نے دروازہ کھولنے سے پہلے پوچھا کون؟ حضرت جبریل امین نے کہا جبرائیل۔ فرشتے نے کہا من معک، آپ کے ساتھ کون ہے؟ جبریل امین نے کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھ حضور تشریف لائے۔ اس نے دروازہ کھولا، دروازہ کھولتے ہی سامنے کون سی ہستی کھڑی تھی؟ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام سے حضور کی ملاقات ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام بہت خوش ہوئے حضور کو دیکھ کر، بے پناہ دعاؤں سے حضور کو نوازا۔ یہ کھڑے تھے پہلے آسمان پر، حضور نے ان کی دعائیں لے لی، اہلا و سہلا مرحبا۔ حضور ان کو وداع کہہ کر دوسرے آسمان کی طرف بڑھے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام دوسرے آسمان پر پہنچے، وہاں 2 ہستیاں اکٹھی کھڑی تھی، ایک حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام، دوسرے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام۔ ان دونوں نے حضور کو ویلکم کیا۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے الوداع کہا، حضور آگے بڑھے، تیسرے آسمان پر پہنچے، وہاں سیدنا یوسف علیہ السلام تھے۔ میں بہت ہینڈسم ہوں، حضرت یوسف علیہ السلام۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوسف تم بہت خوبصورت ہو مگر ذرا میرے مصطفیٰ کے چہرے کا دیدار بھی کر لو، تمہیں پتہ چلے گا کہ تمہاری صورت بہت سونی ہے مگر ایک اور پیاری صورت والا میں نے بنایا ہے، اس کو محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی گم تھے کہ کیا حسن ہے، کیا جمال ہے، کیا چہرہ ہے، کیا بال ہے، کیا زلف ہے، کیا رخسار ہے اور کیا مسکرانا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام قربان ہوتے چلے جا رہے تھے رسول اللہ علیہ السلام کے حسن پر۔ کتنے آسمان ہو گئے؟ 3 ہو گئے۔ کتنے آسمان؟ پہلے آسمان پر کون ملے؟ دوسرے آسمان پر یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ دونوں کزنس ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، پتہ کیا چل رہا ہے؟ رشتہ ہمیشہ انسان کو فائدہ پہنچایا کرتا ہے۔ عزیز دوستو، دونوں کزنس ہیں، کزنس کے درمیان بڑی محبت ہوتی ہے۔ آپ کو اپنے چچیرے بھائیوں سے بڑا پیار ہوتا ہے، خلیرے بھائیوں سے، پھپھیرے بھائیوں سے، ممیرے بھائیوں سے انسان کو ایک ہوتا ہے، اٹیچمنٹ ہوتا ہے، یہ رشتوں کی وجہ سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت یحییٰ کھڑے تھے، تیسرے پر حضرت یوسف، چوتھے پر پہنچے حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، 5ویں پر پہنچے۔ اب وہ ہستی کھڑی تھی جنہوں نے بار بار اللہ سے کہا تھا ربی ارینی، اللہ نے فرمایا مجھے دیکھنا چاہتے ہو؟ ہاں اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا 5ویں آسمان پر کھڑے ہو جانا، ڈائریکٹ نہیں دیکھا تھا، اب میرے مصطفیٰ کی آنکھوں کے ذریعے میرا دیدار کر لینا۔ عزیزان گرامی قدر، 5ویں آسمان پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ میرے دوستو، وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک سوال کر لیا۔ موسیٰ علیہ السلام باتیں بہت کرتے ہیں، وہ سوال میں آپ کو سناتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے کہا ہے میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کی امت کے اولیاء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح کیسے ہو سکتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام سے رسول اللہ نے فرمایا اے موسیٰ، اس کے جواب دو ہیں، یا تو میں تھیوری اس کا جواب دوں یا پریکٹیکل اس کا جواب دوں۔ کہنے لگے آپ جیسا مناسب سمجھیں۔ ارشاد فرمایا پریکٹیکل پیش کر دیتا ہوں۔ حضور نے اپنی امت سے حضرت امام غزالی کا انتخاب کیا۔ حضرت امام غزالی حضور کی خدمت میں آئے، رسول اللہ نے پوچھا اے غزالی، موسیٰ پوچھنا چاہتے ہیں کہ میری امت کے اولیاء انبیاء بنی اسرائیل کی طرح کیسے ہو سکتے ہیں، یا آپ کا انٹرویو لینا چاہتے ہیں، جانچنا چاہتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حضرت امام غزالی نے کہا حضور میں کوشچن ان کا حل کر لیتا ہوں، آنسر کرنے کے لیے میں تیار ہوں، انٹرویو اٹینڈ کرنے کے لیے۔ سامنے حاضر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے امام غزالی سے پوچھا تم کون ہو؟ پہلا کوشچن یہی ہوتا ہے انٹرویو میں، انٹروڈیوس یور سیلف، اپنا تعارف دیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت امام غزالی سے کہا، کہتے ہی حضرت امام غزالی نے شروع کیا میرا نام محمد بن فلاں بن فلاں بن فلاں بن فلاں، شجرہ پڑھتے چلے گئے یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام نے ارے بس بھائی، میں نے آپ سے نام پوچھا تھا، پورا شجرہ نہیں پوچھا تھا، اور میں آپ سے پہلے ہی کوشچن میں آپ فیل ہو گئے۔ جب کوئی سوال کیا جاتا ہے جتنا سوال کیا جائے اتنا جواب دینا چاہیے، اتنا لمبا جواب نہیں دینا چاہیے۔ حضرت امام غزالی نے کہا اگر آپ اجازت دیں تو میں آنسر کروں۔ کہنے لگے آپ کو آنسر کرنے کے لیے ہی بلایا گیا ہے۔ ارشاد فرمایا آپ سے اللہ نے پوچھا تھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ کا جواب ہونا چاہیے تھا ہی عصایا، یہ میرا عصا ہے۔ آپ نے کیا کہا؟ اتوکل علیہا، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، واحش بہا علی غنمی، میں اس سے اپنی بکریاں چراتا ہوں، ولی فیہا معارب اخری، اس کے علاوہ میں اس سے بہت سے کام لیتا ہوں۔ آپ نے اتنا لمبا آنسر کیوں کیا؟ کوشچن جو تھا اس کا آنسر تو تھا عصایا، قصہ ختم۔ یتوکل علیہا کیوں ہے؟ واحش بہا علی غنمی کیوں ہے؟ ولی فیہا معارب اخری کیوں ہے؟ اتنا لمبا آنسر کیوں ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں کوشچن کرنے والا ہوں یا تم کوشچن کرنے والے ہو؟ کہنے لگے سرکار بات کرنے کا تو موقع ملنا چاہیے ہر بندے کو، جب آپ نے بلا لیا ہے تو مجھے موقع دیں۔ ارشاد فرمایا اے غزالی تمہیں معلوم نہیں تھا کہ میں کس سے بات کر رہا تھا؟ میں اللہ سے بات کر رہا تھا، اور میں یہ چاہتا تھا کہ کنورزیشن لمبا ہو، اور جتنی دیر میں بات کرتا رہوں اللہ میری طرف کرم فرماتا رہے، اور اللہ میری جانب نظر رحمت فرماتا رہے، اور اللہ کی رحمتیں مجھے نصیب ہوتی رہیں۔ اب تم بتاؤ تم نے اپنا نام اتنا لمبا کیوں بتلایا؟ حضرت غزالی نے کہا، امام غزالی نے، اے موسیٰ علیہ السلام آپ کے لیے یہ آنر تھا کہ آپ اللہ سے بات کریں، غزالی کے لیے یہ آنر ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام سے بات کرے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا رسول اللہ کی طرف دیکھ کر اے میرے پیارے آقا آپ نے غلط نہیں فرمایا، امتی کے یہ علم کا یہ عالم ہے کہ پھر مصطفیٰ کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ عزیزان گرامی قدر یہ ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، 5ویں آسمان پر ان سے ملاقات ہوئی۔ ہر آسمان پر کسی نہ کسی پیغمبر نے کھڑے ہو کر حضور کا استقبال کیا۔ میرے دوستوں یہ کس قدر اعزاز کے ساتھ حضور جا رہے ہیں۔ میرے دوستوں سارے پیغمبروں سے ملاقات ہو گئی ہے نیچے، پھر اللہ نے آسمانوں پر مقرر فرمایا
اور مقرر بھی فرمایا تو فرشتوں کو مقرر نہیں فرمایا، پیغمبروں کو مقرر فرمایا۔ یہ ہے شب معراج اور یہ ہے رسول اللہ کا آنر۔ عزیز دوستو، 5 آسمان ختم، 6 آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت آقا کائنات تشریف لے گئے، حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اب یہ آسمانوں میں ہو سکتا ہے 5 اور 6 میں گڑبڑ ہو رہی ہے، مگر عزیز دوستو ہے اتنا۔ اب 7ویں آسمان پر حضور پہنچے، 7ویں آسمان پر پہنچے، 6 آسمانوں پر ملنے والے کھڑے ہو کر استقبال کر رہے تھے، 7ویں آسمان پر جو ملے وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ کہاں بیٹھے ہوئے تھے؟ بیت المعمور میں۔ میرے دوستو، کعبے 2 ہیں، ایک کعبہ انسانوں کا کعبہ ہے، ایک کعبہ فرشتوں کا کعبہ ہے۔ انسانوں کا جو کعبہ ہے وہ مکے میں ہے، فرشتوں کا جو کعبہ ہے وہ 7ویں آسمان پر ہے۔ انسانوں کے کعبے کو بیت اللہ کہتے ہیں، فرشتوں کے کعبے کو بیت المعمور کہتے ہیں۔ عزیز دوستو، انسانوں کے کعبے کا خاصہ یہ ہے کہ ایک بندہ 5 مرتبہ بھی جا سکتا ہے، 10 مرتبہ بھی جا سکتا ہے، مگر فرشتوں کا جو کعبہ ہے، ایک فرشتہ زندگی میں 1 مرتبہ چلا جائے تو پھر زندگی میں پلٹ کر نہیں جا سکتا۔ روزانہ 70,000 فرشتے طواف کے لیے جاتے ہیں، اس کو بیت المعمور کہتے ہیں۔ اب تک جتنے پیغمبر تھے وہ کھڑے ہو کر استقبال کر رہے تھے، اب جو پیغمبر ہیں وہ بیت المعمور کو ٹیک لگا کر بیٹھے تھے ایسے آنر کے ساتھ۔ رسول اللہ علیہ السلام نے جب ان کو دیکھا، ان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ حضور نے فرمایا، سب بڑے مجھے پیارے ہیں، مگر سارے میں پیغمبروں سے بڑھ کر جو مجھے پیارے ہیں ان کو ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں۔ اب میں اپنے دادا کے پاس آیا ہوں، دادا ہے میرے۔ عزیزان گرامی قدر، دادا ہونا انہوں نے بتلایا، ٹیکا لگا کر بیٹھ کر میں دادا ہوں۔ عزیز دوستو، بہرحال حضور پاک علیہ السلام تشریف لے گئے، حضرت ابراہیم نے اپنے سینے سے لگایا، ناز کیا اپنی قسمت پر کہ میں دادا بھی ہوں تو ایسے مصطفیٰ کا دادا ہوں کہ دادا نیچے رہ جاتا ہے، پوترا آگے بڑھ جایا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ شان والا پوترا ہے، ایسا شان والا پوترا کس کو نصیب ہوا؟ بہرحال عزیزان گرامی قدر، یہ 7 آسمان ختم، پھر جنت کی سیر، جہنم کی سیر۔ اب میں جنت میں کس کس سے کیسے کیسے ملاقات ہوئی پورا سناؤں گا تو پھر فجر ہو جائے گی۔ میرے دوستو چھوڑ دیتے ہیں، بس اتنا آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ حضور جنت میں تشریف لے گئے، یہ طے ہے۔ حضور جہنم میں گئے، جہنم میں حضور نے مختلف لوگوں کو دیکھا، اور جنت میں حضور نے مختلف لوگوں کو دیکھا۔ اب ان کی اس کی ساری تفصیلات حدیث کی کتابوں میں مل جاتی ہے۔ جنت میں حضور نے جن کو دیکھا ان میں سے ایک مثال آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں، جنت میں نے فاروق اعظم کا گھر دیکھا۔ حضور فرماتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا، فاروق تمہارا گھر میں نے دیکھا۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا، حضور پھر آپ اندر انٹر نہیں ہوئے؟ کہنے لگے تم بڑے جلال والے ہو، اس واسطے نہیں گیا۔ کہنے لگے سرکار میں سب کے ساتھ کر سکتا ہوں، آپ کے ساتھ نہیں کر سکتا۔ اگر آپ چلے جاتے تو میری قسمت جاگ جاتی کہ آپ کے قدم میرے گھر میں پڑ جاتے۔ حضور کوئی اور جائے تو میں واقعی غصہ کروں گا، مگر آپ جائیں حضور میں غصہ نہیں کرتا، چونکہ میں جانتا ہوں جنت کا جو محل مجھے مل رہا ہے اپنی وجہ سے نہیں مل رہا، آپ کی غلامی کی وجہ سے مل رہا ہے۔ بہرحال عزیزان گرامی قدر، رسول اللہ علیہ السلام نے جنت میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل دیکھا، مختلف مناظر دیکھے۔ رسول اللہ نے حضرت بلال حبشی سے بھی فرمایا تھا، بلال تم کرتے کیا ہو؟ جب میں جنت میں گیا تو تمہارے قدموں کی آواز میں نے جنت میں سنی ہے۔ حضرت بلال سے رسول اللہ نے فرمایا۔ عزیزان گرامی قدر، حضور کے غلام بھی بڑی شان والے ہیں۔ بہرحال جنت کے سارے مناظر، پھر کبھی جنت میں لے کر میں انٹری لے لوں تو پھر ایسے ایسے مناظر ہیں کہ آپ جنت میں گم ہو جائیں گے۔ میرے دوستو جنت چھوڑ دیں آپ، اگر پھر آپ تمنا کریں گے کہ جلدی جنت میں پہنچ جائیں، ابھی آپ کو مجھ کو جینا ہے، تمنا رکھیے مگر زیادہ نہیں، ابھی جی لیں آپ پہلے۔ عزیز دوستو یہ ہو گیا جنت۔ جنت سے حضور نکلے، جہنم کا دورہ فرمایا۔ جہنم میں حضور نے مختلف لوگوں کو دیکھا، کچھ لوگوں کو دیکھا ان کے پیٹ بہت بڑے بڑے پیٹ ہیں، اور سانپ بچھو سب کچھ ان کے پیٹ میں گردش کر رہے ہیں اور ڈس رہے ہیں ان کو۔ حضور نے پوچھا اتنے بڑے پیٹ والے یہ لوگ کون ہیں؟ حضور پاک علیہ السلام سے جبریل نے کہا، یا رسول اللہ یہ سود کھانے والے لوگ ہیں، آپ کی امت کے سود خور، ہیلے کر کر کے سود کھاتے تھے، بہانے کر کر کے سود کھاتے تھے، سود کے نام بدل بدل کے سود کھاتے تھے، بیچ کے نام پر کھاتے تھے مگر سود کھاتے تھے۔ ان لوگوں نے سود سے اپنے پیٹ بھرے تو اللہ نے ان کے پیٹوں کو بڑا کر دیا، اور سانپ بچھو اور مختلف قسم کے عذابوں میں اللہ نے ان کو مبتلا کر دیا۔ عزیزان گرامی قدر، یہ ہے سود کھانے والے۔ بعض لوگ وہ تھے جو جسموں کو کاٹ کاٹ کر کھروچ کھروچ کر اپنا گوشت کھا رہے تھے۔ حضور نے پوچھا یہ لوگ کون ہیں، یہ لوچ لوچ کر اپنا گوشت کھا کیوں رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا، جبریل نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ غیبت کرنے والے لوگ ہیں۔ آپ بولیں گے اپنا گوشت کوئی نوچ سکتا ہے؟ میرے دوستو انسان کا جو کچھ انسان کرتا ہے، ذہن پہلے کام کرتا ہے، اس کے بعد انسان کام کرتا ہے۔ اللہ انسان کے ذہن کو اپنے کنٹرول میں لے لے گا اور اس کو اس کا بات پر آمادہ کر دے گا کہ وہ اپنے جسموں کو نوچے۔ ناخن ان کے جو ہوں گے وہ نوکدار ناخن نوچتے جائیں گے
اور کھاتے جائیں گے۔ یہ کون ہوں گے؟ غیبت کرنے والے، اور جہاں جہاں سے اسکن ان کا نکلے گا نیا اسکن چل رہا ہوگا۔ یہ ان کا قصہ۔ کچھ لوگ، حضور نے دیکھا کچھ لوگ پانی میں کھول رہے ہیں اور ابل رہے ہیں اور ان کے جسم برہنہ ہیں۔ حضور نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ حضور پاک علیہ السلام سے جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے زانی ہیں، آج ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے، پانی میں کھولتے ہوئے پانی میں ننگے اور گل نہیں رہے، جسم کی کھال اتر رہی ہے، نئی کھال چل رہی ہے، یہ زنا کرنے والے لوگ ہیں۔ میرے دوستو یہ اس طرح کے بہت سے مناظر حضور نے دیکھے، سارے مناظر میں آپ کی خدمت میں نہیں عرض کرتا۔ وہاں سے حضور نکلے، سدرا پر پہنچے، بہت ہو گئی بات میرے دوستو، ختم کر دیتے ہیں باتیں، ہمیں ذکر بھی کرنا ہے، نعت بھی پڑھنی ہے۔ آپ لوگ ہلے بغیر ایسا سن رہے، میں نہیں چھوڑتا، میں اگر اس طرح سے آپ سنیں گے تو کوئی نہ کوئی ہلے، کوئی نہ کوئی ادھر ادھر جائے۔ آپ لوگ اتنی محبت سے ہلے بغیر دل لگا کر سن رہے ہیں میرے دوستوں۔ میں ختم کر دیتا ہوں باتوں کو، باتیں بہت ہیں، معراج بہت طویل قصہ ہے۔ بہرحال عزیزان گرامی قدر، 7 آسمانوں کی سیر مکمل ہو گئی، حضور سدرا پر پہنچے۔ سدرا کیا ہے؟ سدرۃ المنتہا اس کو کہتے ہیں، یہ اینڈنگ پوائنٹ ہے پوری مخلوقات کا، اس کے آگے کوئی نہیں جا سکتا، مخلوق اینڈ، وہاں پر انبیاء بھی نہیں جا سکتے، فرشتے بھی نہیں، دی اینڈ پوائنٹ سدرا تک جا سکتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں وہاں میں گیا تو لاکھوں فرشتوں سے سدرا بھرا ہوا تھا، درخت ہے بہت بڑا بہت بڑا، اور ڈیکوریشن کس کا تھا؟ فرشتوں کا، لاکھوں فرشتے کیوں جمع تھے؟ فرشتوں نے تمنا کی تھی، اے اللہ ہم نے مصطفیٰ کو دیکھا نہیں، معراج کی شب کم سے کم ایک جھلک دیکھنے کا موقع عنایت فرما دے، اے اللہ ہم کچھ نہیں کریں گے، دور سے تیرے حبیب کا ایک مرتبہ چہرہ دیکھ لیں گے۔ میرے دوستو آپ سوچیں تو صحیح، وہ کتنا سونا چہرہ ہے، وہ کتنا پیارا چہرہ ہے کہ فرشتے بھی تمنائیں کرتے ہیں کہ وہ چہرہ نظر آ جائے۔ عزیز دوستو وہ ہے ہی ایسے۔ بہرحال حضور فرماتے ہیں، قرآن کہتا ہے اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغى۔ اب یہ پورے سفر میں جبریل امین ہر جگہ حضور کے ساتھ تھے۔ جبریل یہ کون؟ یا رسول اللہ یہ آدم ہے، یہ نوح ہے، یہ یوسف ہے، یہ اسماعیل ہے، یا رسول اللہ یہ بیت المقدس ہے، حضور یہ جنت ہے، یہ عذاب ہے، اس کو جہنم کہتے ہیں۔ پوری باتیں حضرت جبریل امین کرتے چلے جا رہے تھے۔ حضور سدرا پر پہنچنے کے بعد حضور نے فرمایا چلیے اب آپ آگے چلیے، میں پیچھے چلتا ہوں۔ حضور میں نہیں آ سکتا نا بھائی، پورا راستہ آپ بول رہے تھے یہ ہے وہ ہے، اب کیوں نہیں آ سکتے؟ کہنے لگے سرکار ایک قدم بھی آگے بڑھاؤ، اللہ کی وہ تجلیات ہیں کہ جبریل جل کر خاک ہو جائے گا، اے میرے سرکار اب میں جا نہیں سکتا۔ حضور نے فرمایا پھر میں جاؤں تو کس کے ساتھ؟ کہنے لگے حضور یہ آپ جانے، آپ کا اللہ جانے۔ حضور پاک علیہ السلام آگے بڑھے۔ حضور فرماتے ہیں سدرا بھی نیچے رہ گیا، پیغمبر بھی نیچے رہ گئے، آسمان بھی نیچے رہ گئے، زمین بھی نیچے رہ گئے، پوری کائنات نیچے رہ گئی۔ اب میں اوپر کی جانب جا رہا تھا، براق بھی نیچے رہ گیا، چونکہ براق جنت کی سواری، وہ بھی وہیں پر رک گیا۔ اب میں جانے لگا تو کوئی نہیں۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں ان بلندیوں پر میں جانے لگا، ایک نوجوان میری خدمت میں حاضر ہو گئے اور انہوں نے وہ زمین پر بیٹھ گئے، ہوا میں جہاں بھی بیٹھنا تھا بیٹھ گئے۔ بیٹھ کر انہوں نے کہا حضور آپ میرے قدموں پر پیر رکھ کر عرش پر تشریف لے جائیں۔ رسول اللہ علیہ السلام نے پوچھا جہاں کوئی نہیں آ سکتا آپ کیسے آ گئے؟ کہنے لگے حضور میں آپ کا امتی۔ فرمانے لگے نام کیا ہے؟ عرض کیا مجھے عبد القادر جیلانی کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا اچھا غوث العظم، جی حضور آپ کا بیٹا غوث العظم۔ ارشاد فرمایا عبد القادر تم نے میرے قدم اپنے کاندھے پر لیے ہیں، اب قیامت تک کے سارے اولیاء تمہارے قدموں کو اپنے کاندھے پر لے لیں گے۔ عزیزان گرامی قدر یہ ہیں بڑے پیر غوث العظم دستگیر۔ عزیز دوستو بہرحال وہاں سے حضور اور آگے بڑھے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں صدائیں آنے لگی ادنو منی ادنو منی، اے میرے مصطفیٰ اور قریب آ جاؤ اور قریب آ جاؤ۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اے لوگو مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ آواز جو مجھے آ رہی تھی وہ کسی اور کی آواز نہیں تھی، وہ جو آواز اللہ مجھے دے رہا تھا کلام اللہ کا تھا، آواز ابو بکر صدیق کی تھی۔ حضور فرماتے ہیں اللہ نے مجھ سے کلام کرنے کے لیے جس ہستی کی آواز کا انتخاب فرمایا وہ ہستی حضرت ابو بکر صدیق کی ذات مبارکہ ہے۔ ادنو منی یا مصطفیٰ ادنو منی یا حبیب اللہ۔ میں آگے بڑھتا چلا گیا، عرش کی بلندیوں پر میں پہنچ گیا، اللہ کے حضور میں حاضر ہو گیا۔ اللہ پاک نے فرمایا، میرے دوستوں میں صرف تیزی سے عرض کر رہا ہوں، وہ پورے منظر کو سورۃ النجم میں اللہ پاک نے بیان فرمایا، والنجم اذا ہوا، قسم ہے اس تارے کی جب وہ اتر پڑا، ما ضل صاحبکم وما غوا۔ اے مصطفیٰ کے صحابیوں اور اے مصطفیٰ کے غلاموں اور اے میرے حبیب کے نام کا کلمہ پڑھنے والوں، ناز کرو اپنی قسمت پر، عرش کی منزلوں میں تمہارا نبی گیا، ما ضل صاحبکم، عرش پر جانے کے بعد بھی میرا مصطفیٰ راستہ نہیں بھٹکا،
تیزی کے ساتھ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ اللہ پاک فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى، میرا حبیب اپنی مرضی سے نہیں بولتا، ان هو الا وحی یوحی، وہ جب بھی بولتا ہے اللہ کی وحی سے بولا کرتا ہے۔ علمہ شدید القوی، اس کو پڑھایا ہے بڑی قوتوں والوں نے۔ ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلى، وہ افق اعلیٰ تک پہنچ گیا تھا، انتہا پر پہنچ گیا۔ ثم دنا، اللہ فرماتا پھر وہ اور قریب ہوا۔ ثم دنا، وہ اور قریب ہوا۔ فتدلی، اور قریب ہو گیا۔ فکان قاب قوسین، یہاں تک کہ تیر کمان میں جو تیر کمان ہوتا ہے اتنا قریب ہو گیا اپنے پروردگار کے۔ اس کے بعد اللہ نے انتہا کر دی، فکان قاب قوسین او ادنی، یا اس سے بھی زیادہ قریب ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے ان قربتوں کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب کی نظمتوں پر پہنچے۔ اس کے بعد اللہ پاک فرماتا ہے فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اللہ نے باتیں کی اپنے حبیب سے جو باتیں کرنی تھی۔ میرے دوستو بات میں ختم کر رہا ہوں، وہ باتیں کیا تھی؟ اللہ نے پوچھا میرے مصطفیٰ آئے ہو، کوئی تحفہ بھی لے کر آئے، کوئی گفٹ لے کر آئے ہو میرے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے حبیب بھی جانتے ہیں پوری کائنات اللہ کی، اللہ کو دیے تو کیا، اللہ تعالیٰ کے حبیب جانتے جو اللہ کو پسند ہے وہ دینا چاہیے۔ کہنے لگے التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہنے لگے میرے اللہ میری زبانی عبادتیں بھی تیرے لیے، میری بدنی عبادتیں بھی تیرے لیے، اور میری مالی عبادتیں بھی تیرے لیے۔ اے اللہ میری زبان ذکر کرتی ہے تیرا، میرا بدن سجدے کرتا ہے تیری خاطر، میں اپنا مال لٹاتا ہوں تجھے راضی کرنے کے لیے۔ اے اللہ میری زبان کا ذکر بھی تیرا، میرے جسم کے سجدے بھی تیرے، میرے مال کا لٹانا بھی تیرا۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ پاک نے فرمایا تو نے 3 تحفے دیے تو میرے مصطفیٰ میں بھی 3 تحفے دے دیتا ہوں، تو نے 3 لائے میں بھی 3 دیتا ہوں۔ حضور نے پوچھا اے اللہ وہ کیا؟ السلام علیک ایھا النبی، پہلا تحفہ میرے مصطفیٰ یہ ہے اے ایسے پیارے پیارے تحفے لانے والے مصطفیٰ تو سلامت رہے۔ السلام علیک ایھا النبی، اے میرے محبوب تو سلامت رہے، تو باقی رہے۔ اے میرے حبیب ساری کائنات کی سلامتی تیری ذات سے ہے، تو سلامت ہے تو کائنات سلامت ہے۔ اے میرے حبیب تیرے بغیر یہ کائنات کچھ بھی نہیں۔ السلام علیک ایھا النبی۔ میرے دوستو آج کل لوگ جھگڑتے ہیں، سلام پڑھنے والے سلام نہیں پڑھنے والے۔ ایک صاحب کو میں نے دیکھا اٹینشن، ہاتھ چھوڑ کر کھڑے ہو گئے، میں نے کہا ہاتھ باندھنا، ہاں سلام ہاتھ نہیں باندھا جانا چاہیے۔ میں نے کہا بھائی بارگاہ کس کی ہے ذرا دیکھو، نہیں سلام نہیں پڑھنا چاہیے۔ میں نے کہا تم پڑھو بھی تو ان پر سلام ہے، تم نہیں پڑھو بھی تو ان پر سلام ہے، وہ مصطفیٰ ہیں، وہ ہمارے سلاموں کے محتاج نہیں ہیں، ان پر تو ان کا اللہ سلام بھیجا کرتا ہے۔ السلام علیک ایھا النبی، اے مصطفیٰ سلام ہو آپ پر، پہلا تحفہ۔ ورحمۃ اللہ، آپ پر اللہ کی رحمت ہو، دوسرا تحفہ۔ وبرکاتہ، اور آپ پر اس کی برکتیں ہوں۔ کتنے تحفے ہو گئے؟ 3، ادھر سے 3 ادھر سے 3۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ جب ادھر بھی 3 ادھر بھی 3، ادھر تھی التحیات والصلوات والطیبات، ادھر سے اللہ کی جانب سے ملا السلام ورحمۃ اللہ وبرکات، اللہ کی برکتیں، اللہ کی سلامتی، اللہ کی رحمتیں۔ مگر اس موقع پر بھی حضور کے قربان جائیں۔ میرے دوستو وہاں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، کس کو یاد کریں مگر حضور کے قربان جائیں۔ میرے دوستو ہم معراج میں حضور کو یاد کرتے بیٹھے تو لوگ ہم سے کہتے ہیں آپ لوگ رات بیکار کر دیتے ہیں وہی پرانی باتیں کر کر کے۔ بھائی ہمارے سرکار ایسے ہیں کہ ایک معراج نہیں، اگر پوری زندگی روز حضور کے نام کا جلسہ بھی ہم کریں سب کا احسان اتر سکتا ہے، حضور کا احسان نہیں اتر سکتا۔ ہمارے سرکار نے کیا کیا؟ السلام علینا، اے اللہ سلام ہو تیرا ہم پر، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور عرض کیا مولا میرے گناہ گار امتیوں پر بھی تیرا سلام ہو۔ پھر گناہ گاروں میں جو تیرے خاص ہیں، مطلب کیا؟ حضور کی امت کے جو خاص ہیں، غوث الاعظم دستگیر پر سلام، حضرت خواجہ غریب نواز پر سلام، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر پر سلام، حضرت قطب الدین بختیار کاکی پر سلام، حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی پر سلام، حضرت صابر پیا کلیری پر سلام، حضرت بندہ نواز گیسو دراز پر سلام، حضرت عبداللطیف لاؤ بالی پر سلام، حضرت معشوق ربانی پر سلام، حضرت بابا شرف الدین پر سلام، حضرت یوسف بابا شریف بابا پر سلام، حضرت میر محمود اولیاء پر سلام، حضرت شاہ راجو قتال حسینی پر سلام۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علینا کے بعد حضور نے فرمایا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ صالح بندے کون ہیں؟ یہ امت کے اولیاء ہیں۔ میرے دوستو آپ بہت سی مرتبہ مسجد سے نکل کر بھی کچھ لوگ جائیں گے کسی نہ کسی ولی کی بارگاہ میں، کچھ لوگ پہاڑی شریف جاتے ہیں، 300 سیڑھیاں چڑھ کر پہاڑی شریف جاتے ہیں،
لوگ پوچھتے ہیں ملتا کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں ہم بے وجہ نہیں جاتے، ان پر سلام بھیجنا مصطفیٰ کی سنت ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ولیوں کو جو سلام دیا ہے حضور نے دیا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ جبریل آ تو نہیں سکے تھے، کنورزیشن سن ضرور رہے تھے، ان کا دل پورا ادھر ہی تھا۔ آخر کیا ہو رہا ہے؟ یہ باتیں سنی جبریل نے تو کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میرے دوستو یہ ہو گیا، اب میں تیزی کے ساتھ ختم کرتا ہوں۔ حضور لوٹنے لگے، اللہ نے فرمایا کچھ اور تحفے بھی آپ کے لیے ہیں۔ حضور نے فرمایا وہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا بہت سے تحفے ہیں، اس میں سے ایک تحفہ نماز ہے۔ حضور نے عرض کیا اللہ یہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا آپ کی معراج یہ ہے کہ آپ یہاں تک آئے، آپ کی امت کی معراج یہ ہوگی کہ وہ مصلی تک جائے۔ عزیزان گرامی قدر، مصلی پر کھڑا ہو جانا یہ معراج ہے، آپ کی بھی میری بھی۔ اب جو بندہ جتنی دیر مصلی پر کھڑا ہوگا وہ اتنی دیر معراج کی لذتیں لوٹے گا۔ اور میرے دوستو کچھ لوگ ایسے ہیں جمعے کو جمعہ مصلی، یعنی جمعے کو جمعہ ان کو مزہ ملنے والا ہے۔ عزیز دوستو کچھ تو ہمارے بھائی ہیں رمضان کی عید کو نظر آتے ہیں، وہ تو بڑے خطرناک ہیں، ان کو چھوڑ دیجئے۔ ان سے تھوڑے سملے میں جو ہیں وہ جمعے کو جمعہ نظر آتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، یہ بھی خطرناک کیٹیگری ہے، یہ بہت خطرناک ہے۔ یہ کرتے کیا ہے؟ جمعے کو بھی خطبہ ہونے کے بعد آتے ہیں، دعا سے پہلے بھاگ جاتے ہیں۔ ان کا دل ابھی ان کو معراج کا مزہ نہیں لگا۔ اور میرے دوستو جس کو مزہ نصیب ہو جاتا ہے نا، مسجد کا دروازہ بند کرتے ہوئے مؤذن صاحب کو کہنا اب جائیے آپ، ہو گیا مسجد بند کرنا ہے، تھوڑی دیر بیٹھ جاتا ہوں نا، تھوڑی دیر اذان نہیں ہوتی۔ میں دیکھتا ہوں ہماری مسجد وزیر علی میں آپ دیکھیں گے ابھی دروازے نہیں کھلتے، کچھ لوگ ٹہل رہے ہوتے ہیں باہر۔ یہ کون لوگ ہیں عزیزان گرامی القدر؟ یہ رات کے وقت یہ اٹھ کر آ جانے والے بستر چھوڑ کر، یہ ان کو ملتا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں معراج تو ہمیں نہیں ملی، مگر مصلی پر کھڑے ہو جاتے ہیں تو معراج کا صدقہ مل جایا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، مسجد میں آ جائیں تو معراج کی کیفیتوں کا صدقہ اتارا نصیب ہو جایا کرتا ہے۔ میرے دوستوں نوجوانوں، اب میں پیغام آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں، معراج اگر آپ پانا چاہتے ہیں زندگی میں، آ جائیے مصلی کی طرف۔ میرے دوستو نماز اس سے پہلے پڑھ لیجئے کہ آپ کی میری نماز جنازہ پڑھ دی جائے۔ عزیزان گرامی قدر، عقل مند وہ نہیں لیٹ کر ڈولے میں آئے، لوگ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے لا رہے ہیں، اس میں عزت نہیں ہے۔ عزت اس میں ہے کہ انسان چلتا ہوا مسجد کو آئے، جوانی میں مسجد کو آئے، سجدوں کی طرف انسان جوانی کی طرف لوٹے، اس میں انسان کی عزت ہے، اس میں انسان کا مرتبہ ہے۔ بہرحال عزیزان گرامی قدر، حضور سے اللہ نے فرمایا 50 نمازیں حضور لے کر اترے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا فاسألہ التخفیف یا رسول اللہ، کہنے لگے اے سرکار آپ کی امت نہیں پڑھ سکتی، کم کرائیے۔ حضور نے 9 چکر لگائے۔ اور میرے دوستو قربان جائیں حضور کے، ایک مرتبہ گئے اپنے دیدار کی خاطر، 9 مرتبہ حضور گئے اپنی امت کی خاطر۔ عزیزان گرامی قدر، 9 مرتبہ رسول اللہ نے سفر فرمایا، کس کی خاطر؟ اپنی امت کی خاطر۔ حضور کو 50 نمازیں ملتی، حضور آسانی سے پڑھ لیتے، ان کا دل اللہ ہی کی محبت میں لگا کرتا ہے۔ ہم جیسوں کی خاطر حضور تشریف لے گئے، 50 نمازوں کو 5 کروایا حضور نے۔ جب حضور لوٹنے لگے، اللہ نے فرمایا اے موسیٰ، اے مصطفیٰ جا رہے ہو؟ عرض کیا مولا جا رہا ہوں۔ ارشاد فرمایا کتنی نمازیں لے کر؟ عرض کیا مولا 5 نمازیں لے کر۔ ارشاد فرمایا میرے مصطفیٰ میں نے نمازیں کم کی ہیں، ثواب کم نہیں کیا ہے، اب بھی اگر آپ کا امتی 5 نمازیں پڑھ لے گا تو میں اس کو 50 نمازوں کا ثواب عطا فرما دوں گا۔ عزیز دوستو، کل کی فجر اگر آپ پڑھ لیں گے 10 فجر کے برابر آپ کو ثواب، کل کی ظہر اگر آپ پڑھیں گے 10 ظہر پڑھنے کا ثواب، کل کی عصر آپ پڑھیں گے 4 رکعت 40 رکعتیں پڑھنے کا ثواب، کل کی مغرب آپ پڑھیں گے 10 مغرب پڑھنے کا ثواب، کل کی 1 عشاء کی نماز آپ پڑھیں گے 10 عشاء کی نمازیں پڑھنے کا ثواب۔ عزیز دوستو، یہ کسی کے ساتھ نہیں ہے، یہ کرم اللہ تعالیٰ نے امت مصطفیٰ پر فرمایا ہے۔ اور میرے دوستو ہمارے پاس یہ بات بھی ہے، دوسرا پہلو ہم نہیں دیکھتے، یہ ثواب کا پہلو ہے، دوسری طرف عتاب کا پہلو بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اگر آپ 1 فجر چھوڑتے ہیں تو 10 فجریں چھوڑنے کا عذاب، یہ سوچیں آپ، جب ثواب ملتا ہے تو عتاب بھی ملتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، نماز کو خدا را لائٹ مت لیجیے، نماز شب معراج کا تحفہ ہے، لذت جو اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کو عنایت فرمائی، اس کی خیرات اس بندے کو نصیب ہوتی ہے جو مصلی پر کھڑا ہو جایا کرتا ہے۔ بہرحال حضور پاک علیہ السلام 5 نمازوں کا تحفہ لے کر اترے، تشریف لائے، قصہ ختم۔ عزیزان گرامی قدر، پلٹ کر آئے تو جو کنڈی حضور چھوڑ کر گئے تھے وہ کنڈی ہل رہی تھی، اور جو بستر سے حضور اٹھے تھے وہ بستر ابھی تک گرم تھا، اور جو پانی سے وضو حضور نے فرمایا تھا وہ پانی ابھی تک بہہ رہا تھا۔ عزیز دوستو، یہ قصہ کیا ہے؟ آسان مثال میں عرض کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، یہ گھڑی ہے، اب اس کے 12 بجنے والے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، اس سے بیٹری نکال دیں آپ، 10 دن کے بعد بھی جب بیٹری ڈالیں گے دن کے 11 بجے
وہ گھڑی شروع ہوگی تو پھر 12 بجے سے شروع ہوگی، آپ کو بدلنا ہوگا کانٹے کو۔ سمجھ گئے آپ؟ ایک مثال سمجھنے کے لیے کافی ہے، بیٹری کے بغیر گھڑی نہیں چلا کرتی اور رسول اللہ کے بغیر کائنات نہیں چلا کرتی۔ عزیزان گرامی قدر، بیٹری گھڑی کی جان ہے اور رسول اللہ کائنات کی جان ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حضور نکلے، کائنات تھم گئی، جہاں کی وہاں سناٹا، سورج بھی رک گیا، چاند بھی رک گیا، ستارے بھی رک گئے، سیارے بھی رک گئے، جو سوئے ہوئے ہیں سوئے ہوئے ہیں، جو بیٹھے ہوئے ہیں سناٹا ہے، سکتا ہے پوری کائنات پر۔ پھر حضور پلٹ کر آئے، جو ہی حضور آئے میری جان آ گئی۔ عزیزان گرامی قدر، 3 لاکھ سال کا یہ سفر تھا، 3 لاکھ سال کا یہ سفر تھا جو حضور نے طے فرمایا۔ پلٹ کر آئے تو ابو بکر ان کی عمر میں ہے، حضرت عمر ان کی عمر میں ہے، بی بی عائشہ ان کی عمر میں ہے، یعنی کوئی بوڑھا نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ کائنات وہیں تھم گئی تھی۔ پلٹ کر آئے حضور، پھر سے نیا آغاز ہوا۔ اس کو طے زمانی کہتے ہیں، طے مکانی کہتے ہیں۔ اگر میں اس پر طے زمانی طے مکانی پر بولوں تو پورا 1 گھنٹہ بولوں گا۔ ہمیں ذکر بھی کرنا ہے، ٹھیک 12 بجے ذکر کی مجلس ہونے والی ہے مدرسہ سید علی میں، وہاں بھی ہمیں تشریف لے جانا ہے۔ بہرحال حضور پلٹ کر آئے، آخری نقطہ عرض کر رہا ہوں، فجر ہنگامہ ہو گیا پورے مکے میں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، حضور جا ہی نہیں سکتے۔ ابھی حضرت ابوبکر صدیق کی ملاقات بھی نہیں ہوئی، لوگوں نے صدیق اکبر کے پاس ابو جہل ابو لہب پہنچ گئے، کیا ہوا آپ کو پتہ ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگے آپ کے آقا کہتے ہیں کہ رات میں آسمانوں پر جا کر آئے ہیں۔ فرمایا تو کیا ہوا؟ کہنے لگے آپ مانتے ہیں؟ کہنے لگے ان کے کہنے پر ہم اللہ کو مان لیتے ہیں تو جا کر آنے کو کیوں نہیں مان سکتے؟ اللہ کو مانا ہم نے ان کی زبان، یہ جانا آنا تو چھوٹی بات ہے، ہم تو اللہ کو ان کی زبان پر مانتے ہیں۔ اللہ کو میں نے دیکھا نہیں ہے، سنا ہے مصطفیٰ سے اور مان لیا ہے مصطفیٰ کریم کے کہنے پر۔ بہرحال عزیزان گرامی قدر، اس طرح واقعی معراج ختم ہوا۔ جبہ مبارک کا اشارہ ضرور دیتا ہوں، حضور کے ہاتھ میں جبہ تھا۔ معراج کے دوسرے دن حضور نے فرمایا جبہ میں اس کو دوں گا جو میری مرضی کی بات بولے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق اٹھ کر کھڑے ہو گئے، حضور یہ جبہ مجھے دے دیں، سچ بولوں گا، سچ پھیلاؤں گا۔ رسول اللہ نے فرمایا ابو بکر تمہارا جذبہ بہت سچا ہے مگر جبہ تمہیں نہیں ملے گا، کوئی اور۔ حضرت فاروق اعظم اٹھ کر کھڑے ہو گئے، عرض کیا حضور جبہ مجھے دے دیں، آپ کا یہ جبہ معراج میں پہنا جانے والا جبہ، حضور یہ مجھے دے دیں، پوری دنیا کو انصاف سے بھر دوں گا۔ حضور نے فرمایا بہت اچھا ہے مگر جبہ تو نہیں ملنے والا، کوئی اور۔ حضرت عثمان غنی اٹھ کر کھڑے ہو گئے، عرض کیا یا رسول اللہ جبہ مجھے دے دیں، پوری خیر خیرات پوری دنیا لٹا دوں گا۔ حضور نے فرمایا سخاوت بہت اچھا جذبہ ہے مگر جبہ ملنے والا نہیں ہے، کوئی اور ہے۔ حضرت علی شیر خدا اٹھ کر کھڑے ہو گئے، حضور یہ جبہ مجھے دے دیں۔ ارشاد فرمایا علی اگر جبہ دوں تو کرو گے کیا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ اگر آپ یہ مجھے جبہ دے دیں تو میں گناہ گاروں کے عیبوں پر پردے ڈال دیا کروں گا۔ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ کریم نے کہا میں لوگوں کے عیبوں کو اچھالوں گا نہیں، عیبوں کو چھپاؤں گا۔ رسول اللہ علیہ السلام مسکرائے، مسکرا کر فرمایا اے علی یہ جبہ میں تمہیں عنایت فرماتا ہوں۔ اور عزیزان گرامی قدر وہ جبہ مختلف لوگوں سے منتقل ہوتا ہوا حضرت خواجہ غریب نواز تک پہنچا، غریب نواز سے وہ جبہ مبارک قطب الدین بختیار کاکی تک پہنچا، قطب الدین بختیار کاکی سے وہ جبہ مبارک حضرت بابا فرید تک پہنچا، بابا فرید سے وہ جبہ مبارک حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی تک پہنچا، نظام الدین اولیاء محبوب الہی سے وہ جبہ مبارک حضرت نصیر الدین چراغ دلی تک پہنچا، نصیر الدین چراغ دلی سے وہ جبہ مبارک مختلف اولیاء سے منتقل ہوتا ہوا نظام آپ اورنگ آباد پہنچا۔ آج بھی اس جبہ مبارک کی 12 ربیع الاول کو زیارت کروائی جاتی ہے۔ میرے دوستوں میں دل کی عطا گہرائیوں سے میرا ارادہ نہیں تھا آپ لوگوں کو اتنی دیر پکڑ لوں۔ عزیز دوستو آپ لوگ اتنی محبت سے آپ لوگوں نے مجھے سنا کہ میں چاہتے ہوئے بھی آپ کو چھوڑ نہیں پایا۔ میرے دوستو آپ حضرات سے 2 گزارشات کرتے ہوئے اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ پہلی گزارش یہ ہے کہ جمعے کا میرا ہر بیان یوٹیوب پر اپلوڈ ہوتا ہے مگر آپ میں سے بہت سے نوجوان بڑی محبت مجھ سے کرتے ہیں مگر دیکھتے نہیں۔ بہت سے لوگ جابس پر ہوتے ہیں آتے نہیں۔ کچھ ایسے چہرے ہیں، ایسی صورتیں ہیں جو اس وقت بھی مسجد میں ہیں، ہر جمعہ ٹھیک 12 بجے مسجد میں رہتے ہیں، اس وقت مسجد میں موجود ہیں، مگر ایک بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو شب معراج کی وجہ سے مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان تمام سے میں گزارش کروں گا کہ مسجد سے نکلتے ہی انٹرنیٹ آن کر کے چینل کو سبسکرائب کریں، نوٹیفیکیشن آن کریں، اور آ نہیں سکتے تو گھر بیٹھے ہی صحیح، جاب پر بیٹھے ہی صحیح کنیکٹڈ رہیں۔ عزیزان گرامی قدر میرے خطاب کرتے ہوئے مسجد میں تقریباً 8 سال، میں 2015 یا 2016 سے خطاب کر رہا ہوں۔ ہر سال شب معراج شب برات میں بڑے ذوق سے بڑے شوق سے لوگ سنتے ہیں، اس کے بعد غائب ہوتے ہیں تو پھر دیدار کرنے کے لیے پھر 1 سال انتظار کرنا پڑتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر اس طرح بے وفائی مت کیجیے۔ عزیزان گرامی قدر ہم ایک دوسرے سے جڑیں، یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے سے کنیکٹڈ رہیں۔ اس کا آسان طریقہ کیا ہے؟ سائنس نے، ٹیکنالوجی نے، انٹرنیٹ نے، جیو کے آنے کے بعد بڑی ترقی کر لی ہے۔
میرے دوستو بیکار سے بیکار آدمی کے پاس بھی جیو کا کنیکشن ضرور ہے۔ میرے دوستو کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ بول سکے کہ میں انٹرنیٹ استعمال نہیں کرتا۔ تو عزیز دوستو آپ مسجد سے نکلتے ہی پہلا کام یہ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز دیکھیں، کنیکٹڈ رہیں، یہ پہلی گزارش۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ ہمارے مدرسے میں انشاءاللہ تعالی ہر مہینے 28ویں تاریخ کو چاند کی، پہلے وہ انگلش کی تاریخیں بدلتی رہتی ہیں، دن بدلتے رہتے ہیں، گڑبڑ ہو رہی ہے، اسی لیے چاند کی 28ویں تاریخ مقرر کر دی گئی ہے حلقہ ذکر کے لیے۔ عزیزان گرامی قدر، آپ حضرات سے میں گزارش کروں گا کہ مہینے میں ایک مرتبہ 1 گھنٹہ نکالیں، اللہ کے ذکر میں شریک ہوں تاکہ دل کو قرار ملے۔ شریک ہوں گے نا انشاءاللہ؟ عزیزان گرامی قدر، آج اس کی پہلی مجلس ہونے جا رہی ہے ہمارے مدرسے میں، مدرسے سیدنا علی میں بالکل اپوزٹ انشاءاللہ تعالی۔ اس مدرسے میں تشریف لائیں۔ آج کی رات عبادت ہے، مگر عزیزان گرامی قدر عبادت سے بڑھ کر آج کی رات میں جو شان والی چیز ہے وہ حضور کو یاد کرنا ہے۔ تو پہلے انشاءاللہ تعالی آدھے پون گھنٹے کے لیے حضور کی شان میں صرف نعتیں پڑھی جائیں گی حضور کی، تاکہ حضور کو ہم یاد کر سکیں، حضور سے کنیکٹ ہو سکیں۔ نعت کی مجلس ہوگی، آدھا پون گھنٹہ حیدرآباد کے بہت خوبصورت ثنا خان انشاءاللہ تعالی نعت پیش کریں گے۔ اس کے بعد ایک 10-15 منٹ 20 منٹ کے لیے حلقہ ذکر ہوگا، پھر 5-10 منٹ کی انشاءاللہ تعالی مختصر سی دعا ہوگی، پھر ہماری محفل انشاءاللہ تعالی اختتام کو پہنچے گی۔ سلام بھی وہیں پر، دعا بھی وہیں پر۔ تو یہ 2 گزارشات، پہلی گزارش یہ ہے کہ یوٹیوب کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے کنیکٹ رہیں۔ یوٹیوب پر جا کر اگر آپ اتنا سرچ کریں سید رضوان پاشا قادری، میری فوٹو آ جائے گی اور پھر میرا چینل بھی آ جائے گا۔ اس طرح آپ ہر جمعہ مسجد میں تشریف لائیں تو بہت بہتر ہے، نہیں بھی لائیں تو جہاں بھی آپ بیٹھیں بیانات سنتے رہیں۔ عزیزان گرامی قدر، باتیں سنتے کرتے رہنے سے ایمان تازہ ہوتا رہتا ہے۔ آپ کو بھی ضرورت ہے، مجھے بھی ضرورت ہے، کریں گے انشاءاللہ، یوٹیوب پر سرچ کر لیں گے انشاءاللہ۔ اب میں مسجد میں ہے، میں انٹرنیٹ آن نہیں کروانا چاہتا، میرا جی کچھ آ رہا ہے ابھی انٹرنیٹ آن کروا کر یہ ساری کارروائی کروا لو، مگر اچھا نہیں ہے آپ مسجد میں بیٹھے ہیں خواہ کے، آداب کے خلاف ہے انٹرنیٹ، یا 100 قسم کی فوٹوز آ جاتی ہیں، پھر ادھر ادھر بندہ چلے جاتا ہے۔ وہ محفل ہونی ہے، وہ انٹرنیٹ آن ہوتے ہی بلائیں آتی ہیں، واٹس ایپ کی بلائیں، دوستوں کے میسیجز آئیے، چائے پینے جائیں گے، پھر آپ سارے کے سارے نکل جائیں گے۔ بہرحال عزیز دوستو، مسجد سے نکلتے ہی ضرور یوٹیوب پر سبسکرائب کر لیں، فیس بک پر بھی میرا چینل ہے، انسٹاگرام پر بھی میں ہوں، زیادہ ایکٹیو نہیں ہوں مگر جیسے بھی ہوں میں موجود ہوں۔ میری گزارش نوجوانوں سے یہی ہے کہ بی کنیکٹڈ، بی ان کانٹیکٹ، بی ان ٹچ میں رہیں، کنیکٹڈ رہیں، کانٹیکٹ میں رہیں، تاکہ ہم ایک دوسرے کو سمجھیں اور بہت سی باتیں جاننے کا ہمیں موقع ملے۔ اس مہینے کی تو مجلس آج ہو رہی ہے، ہر مہینے کی چاند دکھتے ہی 28 تاریخ آپ نوٹ کر لیں، پیر آئے، منگل آئے، چہارشنبہ آئے، جمعرات آئے، جمعہ آئے، ہفتہ آئے، اتوار آئے، میں انشاءاللہ تعالی چاند کی 28ویں تاریخ کو مدرسے میں ذکر کی مجلس کے ساتھ موجود رہوں گا۔ آج تو موقع نہیں ہے، آئندہ مجلسوں میں باضابطہ کوسچن آنسرز کا بھی موقع ہوگا۔ اب آپ کے کوسچنس، آپ کے ڈاؤٹس انشاءاللہ تعالی آئندہ مجلسوں میں انشاءاللہ تعالی کلیئر کرنے کا بھی موقع ہوگا، بات چیت ہوگی، آگے پھر خواتین کے لیے بھی ارادہ ہے۔ بہرحال یہ چند گزارشات اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اے پاک پروردگار ہم تمام کے جمع ہونے کو قبول فرما۔ اے اللہ، ہم جتنے نوجوان بیٹھے ہیں مولا، ہمارا بیٹھنا تیرے مصطفیٰ کی خاطر ہے مولا، جس طرح تو نے مسجد میں حضور کی خاطر جمایا ہے مولا، میدان محشر میں حضور کے دیدار کی خاطر جمع فرما۔ اے اللہ، میدان محشر میں حضور کے قدموں میں ہمیں جگہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ، مرنے سے پہلے ہمیں تیری بارگاہ میں حاضری کی تیاری کرنے والا بنا۔ اے پروردگار، تڑپتا دل عطا فرما۔ اے اللہ، بھیگی ہوئی آنکھیں عطا فرما۔ اے اللہ، تیری محبت میں رونا نصیب فرما۔ اے اللہ، تڑپ کر بلک کر تجھے پکارنا نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمارے دل کی دنیا کو بدل دے۔ اے اللہ، ہماری غفلتوں کو دور فرما۔ اے اللہ، ہمارے دل کی گندگی کو دور فرما۔ اے اللہ، ہم تمام کو پاکیزہ دل عطا فرما، محبت کرنے والا دل عطا فرما۔ اے پاک پروردگار، حضور کے صدقے پوری امت پر کرم فرما۔ اے اللہ، بالخصوص ترکی کے مسلمانوں پر کرم فرما، شام کے مسلمانوں پر کرم فرما۔ اے اللہ، یہ نوجوان جوانی کے ساتھ تیرے گھر میں بیٹھ کر تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر التجا کر رہے مولا، ترکی کے اجڑے ہوئے گھروں کو پھر سے آباد فرما دے۔ اے اللہ، ٹوٹی ہوئی بستیوں کو پھر سے بسا دے۔ اے پروردگار، جنہوں نے اپنوں کو کھویا ہے مولا، ان کو صبر عطا فرما دے۔ اے پروردگار، جنہوں نے اپنوں کو کھویا ہے ان کو صبر عطا فرما دے۔ اے اللہ، جو لوگ دنیا سے چلے گئے مولا، ان کی مغفرت فرما دے۔ اے پروردگار، ترکی پر کرم فرما۔ اے اللہ، شام پر کرم فرما۔ اے پروردگار، ترکی پر کرم فرما۔ اے اللہ، شام پر کرم فرما۔ اے اللہ، بہت سے نوجوان مکہ معظمہ مدینہ منورہ کے دیدار کو تڑپ رہے ہیں مولا، اسباب جن کے پاس نہیں ہے مولا،
ہم تمام کو مکے اور مدینہ جانے کے اسباب عطا فرما۔ اے پاک پروردگار ہماری دعاؤں کو پنجتن پاک کے طفیل قبول فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔